پاکستان کے الیکشن والے دن سے پاکستان مضبوط ہوا تھا، مگر الیکشن والی شام سے پاکستان بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے، ایک تو مولانا فضل الرحمان کو 10 سال کے لیے ایگزائل کریں، نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک لینڈ کروزر میں بیٹھے اور ڈیالہ چلے جائیں، عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل گورنمنٹ بنائیں۔ آرمی چیف صاحب عمران خان کو اس پیج پر کیسے لائیں گے؟ دوری ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں؟ تو 3 جنگیں لڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ، اس کے بعد صلح حدیبیہ کر لی اور اللہ نے کہا یہ فتح مبین ہے۔ یہ کون سی ایسی بات ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ اس درمیان میں جو 3-4 دلال درمیان میں پھر رہے ہیں ان کی روزی بند ہو جائے گی۔ پاکستان کی سیاست میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نواز شریف۔ نواز شریف اب ہے نہیں، تھا، ختم ہو گیا نواز شریف۔ آپ میرے سے ایک انٹرویو کریے گا نومبر 2024 میں، جب امریکہ کا الیکشن ہو جائے گا، ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں نا، تو وہاں کے الیکشن کا یہاں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ ہماری فائل نکالیں گے نا، کہیں گے یار یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا ایک جاننے والا تھا، وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، اس کو یار ٹھیک کرو ذرا، دیکھ لو ذرا جا کے۔ عمران خان کی بات کریں جی، اس طرح کی ہدایات بھی وہاں سے آتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ سب کچھ ہی وہاں سے آ رہا ہے۔ آپ بھی کبھی ملے ہیں باجوہ صاحب سے؟ ایک دفعہ نہیں، میں باجوہ صاحب سے کم از کم 25 دفعہ ملا ہوں۔ جتنی قریبی دوستی میں نے باجوہ صاحب اور عمران خان کی دیکھی ہے، مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جھگڑا کس بات پر ہے۔ باجوہ صاحب اور عمران خان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اس بیان کا نتیجہ ہے۔ جب کابل فال ہوا تھا تو عمران خان نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے آزادی حاصل کر دی۔ چلے امریکہ ناراض ہوا، مگر تو دوست نے دوست کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا؟ جو پہلا والا دوست ہے اس کا تو سارا، اس کو سارا سب کچھ وہیں سے ملتا ہے نا۔ پھر عمران خان کا یہ والا بیانیہ ٹھیک ہوا کہ غلامی نامنظور؟ غلامی مجھے بھی نامنظور ہے، بیکاری جو ہوتا ہے وہ غلامی نامنظور نہیں کہہ سکتا۔ سر آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی اس میں فیض حمید صاحب بھی کبھی شامل تھے؟ فیض صاحب 1-2 دفعہ تھے، یس، ایک دفعہ آصف منیر صاحب بھی تھے۔ اور باجوہ صاحب سے مجھے ہنس کے کہا تھا یار شفر صاحب آپ تو ہمارے بندوں میں ہاتھ ڈال دیا۔ ہنس کے انہوں نے مجھے کہا، مجھے بڑا پیار سے انہوں نے کہا یار شفر صاحب بڑا ہاتھ اعلیٰ رکھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے سر، کرتے ہاتھ تھوڑا کرتے تھوڑا۔ مجھے باجوہ صاحب نے 2 باتیں مجھے بڑی ان کی عجیب لگی جو جنرلی فوجی نہیں کرتے۔ انہوں نے ایک دن مجھے کہا ہم اکنومیکلی اور ایون ملٹریلی انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پاکستانی فوج ان چیزوں میں سمجھدار ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے نہیں لڑنا۔ جہاز گرا دیا تھا باجوہ صاحب کا؟ نہیں یار، یہ جہاز باز تو گرتے رہتے نا یار، 60-70 سال میں اسی وجہ سے تباہ ہوئے ہو۔ کون سے ملک ہے دنیا میں جس کا 4% آف ریونیو جی ڈی پی 70 سال سے ڈیفینس میں لگایا گیا ہو؟ میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ فوج کے بارے میں لوگوں کے جذبات بہت بھڑکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انٹرفیرنس بہت بڑھ گئی ہے۔ فوج کا رول اب ریورس ہو رہا ہے۔ پہلا ریورسل یہ ہو رہا ہے کہ اب ماشاء اللہ نہیں لگے گا۔ فوج آج جو نیچے جاتے ہوئے ٹرک کا اسٹیئرنگ پکڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کوئی اسٹیئرنگ پکڑے تو ہم سائڈ پہ ہو جائیں، دماغ سے نکال دو کہ ہم انڈیا سے لڑ سکتے ہو۔ ہاں اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم بم چلا دیں گے، یہ اس ڈیٹرنس ہے ہمارے پاس۔ پاکستانی فوج کا بجٹ انڈین فوج کے بجٹ کے برابر ہو جائے تو اس سے پاکستان تباہ ہو جائے گا۔ اس بات کی وجہ ہوگی کیا وجہ ہے انڈیا سے جنگ کرنے کی؟ کشمیر ایک معاملہ ہے، کشمیر آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے، بھول جائے کشمیر کو۔ سر وہ کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، پھر تو ہماری شہرک کٹ گئی نا شہرک، مگر شہرک اب دوبارہ نہیں بن سکتی نا۔ تم کیا باتیں کرو یار، تم کشمیر لے لو گے لڑ کے؟ یہ کہہ رہے ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستانی فوج جائے گی اور ٹینکوں میں جا کے سری نگر فتح کر لے گی، یہ کہہ رہے تم؟ آر یو ان سینسز؟ 3 دفعہ تم یہ حرکتیں کر چکے ہو، کارگل میں بھی کر چکے ہو حرکت، تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آئی؟ کھانے کو روٹی نہیں ہے، کشمیر آزاد کرائیں گے، کیا باتیں کرو یار۔ السلام علیکم۔ آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ شبر زیدی صاحب موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے شبر صاحب، یہ الیکشن میں کیا ہوا ہے؟ یہ پاکستان کے موسٹ شاکنگ اور سرپرائزڈ الیکشن ریزلٹس ہیں؟ نہیں، پتہ نہیں آپ نے میری گفتگو کو فالو کیا یا نہیں کیا۔ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا، شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا، کہ اگر پبلک کی پارٹیسپیشن 50% کے آس پاس آئی تو آپ بڑی شاکنگ رزلٹ دیکھیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں تقریباً ہر جگہ پبلک کی پارٹیسپیشن 50% سے اوپر تھی۔ تو 50% سے اوپر جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ اسٹیٹس کیو کو پسند نہیں کرتے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جس کو وہ پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے آ کر ایک ووٹ دیا۔ آپ اس بات کو آگے چلیں، میں اس سے پہلے ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو پاکستانیوں نے غور نہیں کی۔ پاکستانی قوم نے، جس کو ہم بہت جاہل، بہت بے ایمان، بہت کم علم، بہت زیادہ جمہوریت کے پسند نہیں کرنے والے یا چیزوں کو نہیں پسند کرنے والے، اس قوم نے 8 فروری 2024 کو
ووٹ ڈالا اور صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک میری انفارمیشن کے حساب سے کسی بھی جگہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا. چند ایک واقعے کے 6 کروڑ آدمی بالکل خاموشی سے جا کر اپنا حق رائے دہی ایک ویسٹرن ماحول میں جیسا ایک کیریبین ماحول میں دے کر آ گئے. تو قوم نے تو اپنا فیصلہ دے دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا رزلٹ کیا آیا, قوم نے فیصلہ دے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں قوم نے فیصلہ دیا ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی مہذب قوم کو آگے لے کے چل سکیں. اچھا, آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ سب کی. اچھا, میں سب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ بھی کراچی میں رہتے ہیں, آپ نے یہاں لا آرڈر دیکھا ہے, آپ نے فرنٹیئر کا لا آرڈر بھی دیکھا ہے, بلوچستان کا لا آرڈر بھی دیکھا ہے, پنجاب کا بھی دیکھا ہے. میں نے الیکشن ہزاروں الیکشن دیکھے ہیں. سب سے پرامن الیکشن اگر یہ ہوا ہے تو شاید 8 فروری 2024 کا ہے. کوئی آپ کو کراچی میں ہنگامہ نظر آیا؟ چند ایک واقعات کے ساتھ اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن ہوا, ہنگامہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ قوم یہ جانتی تھی کہ اگر ہنگامہ ہوا تو وہ ان کے خلاف جائے گا, ان کا مینڈیٹ ڈسٹرب ہوگا. تو انہوں نے کسی قسم کی نعرے بازی, کسی قسم کا کوئی ڈسٹربینس آپ دیکھیں کہیں نہیں ہوا. جبکہ میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہماری عدلیہ نے, ہمارے ایڈمنسٹریشن نے پوری کوشش کی کہ اس الیکشن کا پرسیپشن خراب کریں. یاد ہے آپ کے, میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں کیا کہا تھا؟ میں نے آپ کو پوری کوشش کی کہ پرسیپشن خراب کریں, مگر عوام نے ان کو دھتکار دیا. ٹھیک ہے. اچھا, تو شبر صاحب الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, اور اگر ہوئی ہے تو کس لیول کی ہوئی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی, میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ فارم 47 جسے کہتے ہیں, جو کنسولیڈیٹ فارم ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہی کیوں پڑی؟ ہم نے زندگی بھر الیکشن لڑے. 45 فارم ہوتا ہے جو پولنگ اسٹیشن میں ہوتا ہے, وہی ایک ایڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر فیصلے ہو جاتے ہیں. کبھی آج تک میں نے یہ جس طرح کے ڈسپیوٹ نہیں دیکھے کہ 45 کچھ اور کہہ رہا ہے اور 47 کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے 45 اور 47 والا, یہ پاکستان کے لیے بدقسمتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا ووٹ ڈل گیا, ووٹ ڈلنے کے بعد کیا رزلٹ آ رہا ہے, اس پر مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ آج کے زمانے میں, اس ماڈرن زمانے میں جس میں اسکیننگ بھی ہے, جس میں ہر چیز موجود ہے, 45 کے فارم کی اویلیبلٹی, اس کو ریکنسائل کرنا 47 سے, یہ کون سی ایسی بڑی بات ہے جس کے اوپر ہم نے پوری قوم کو داؤں پہ لگا رکھا ہے؟ اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ پاکستانی قوم جو 6 کروڑ آدمی ہیں, میں نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی جیت گئی یا پی ایم ایل ہار گئی یا کیا ہوا, مگر جس طرح سے کچھ چیزیں میں نے ہی محسوس کی, مجھے یہ رزلٹ اس پولنگ کے ساتھ مطابقت میں نظر نہیں آ رہے. میں نے, اگر آپ مجھے فالو کر رہے ہوں تو میں نے 6:30 بجے ایک ٹویٹ کی تھی, 6 بجے کے قریب ایک ٹویٹ کی تھی کہ میری انفارمیشن کے حساب سے بہت لمبی لائنیں لگی ہیں پی ٹی آئی کے فیور میں کراچی اور لاہور میں, مگر رزلٹ وہ نہیں آیا نا. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو مجھے یا تو وہ لوگ کسی اور کی طرف ووٹ ڈال رہے تھے, کیا کر رہے تھے, مجھے سمجھ نہیں. میں لاہور گیا تھا نیکسٹ ڈے بھی, میں 4 دن لاہور رہ کے آیا. اس کے بعد یہ وہ رزلٹ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے تھے, جو ہمارے پولنگ بوتھ کے اندر رزلٹ آیا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں یہ بدقسمت ترین قوم ہے جس نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا 8 فروری کو پرامن طریقے سے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ پرامنی نہیں ہوئی ہے, سب یہ کہہ رہے ہیں پرامن طریقے سے ہوا, اور اس کا رزلٹ تقریباً کسی کو بھی قبول نہیں ہے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے نا جی. تو یہ کیا, اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ ریاست ناکام ہو گئی ہے. ریاست ناکام ہو گئی نا, جو میں آپ کو بار بار کہے جاتا ہوں. پاکستان, میں نے آپ کے پچھلے 3 پروگرام میں کہا ہے کہ ریاست پاکستان ناکام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. ریاست پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان, یہ ناکام ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. اس کی بنیادوں میں سے نکلتی جا رہی ہے زمین. اور اگر آپ ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ نوٹ کریں, اس میں ایک آدھ حلقے کے علاوہ کہیں نیرو مارجن نہیں ہے. آپ یہ نوٹ کریں کہ سوائے ایک یوسف رضا گیلانی کے حلقے میں 104 کا مارجن ہے, باقی کسی حلقے میں جہاں مارجن ہے کوئی 30,000, کوئی 20,000, کوئی 10,000, کوئی یہ نہیں ہے کہ 80 ووٹ یا 90 ووٹ یا 60 ووٹ یا 6 ووٹ. اس کا مطلب یہ ہے, میرا ذاتی ویو ہے کہ فارم 47 میں کوئی کاریگری ہوئی ہے. میں مانتا ہوں, میں نہیں مانتا کہ نہیں ہوئی. فارم 47 میں کاریگری ہوئی ہے, 45 میں نہیں ہوئی. اچھا 45 میں کاریگری یہ ہوتی ہے کہ 400 فار ایگزامپل 45 ووٹ ملے ہیں, اس کے آگے 0 لگا کے 450 کر دیا آپ نے.
اگر وہ ٹوٹل میں غلط ہو جائے گا نا سر. بھائی ڈی ٹی دوبارہ آپ نے کٹنگ کر دی. میرے حساب سے تو فارم 45 اب ہونا ہی نہیں چاہیے مینول. 45 مینول نہیں ہونا چاہیے نا. آپ 45 کو مینول نہیں کریں. آپ نے 45 کو مینول کیوں کیا ہے؟ آج کے زمانے میں کوئی ضرورت تو نہیں نا مینول کی. آپ کو کیا ضرورت ہے؟ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ آپ الیکشن کے دن نیٹ نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, اور کچھ سمیں بند کر دی, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ کمپیوٹرائز ہو. ہم تو پتھر کے دور میں واپس جا رہے ہیں, آپ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. فیصل اب یہ سب کرو گے نا تو ریاست ناکام ہو جائے گی. یہ اچھا آپ کو یہ مطلب جو کرنے والے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کر تو لیا آپ نے, کر تو لیا. آپ تو شاید پتہ نہیں کتنے دن کی نوکری کرے گی, رہیں گے. لوگوں نے تو یہاں رہنا ہے نا, اس ملک کے بچوں کو تو یہاں رہنا ہے نا. کیا ہوگا, کیا ہوگا اس کا؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے انٹرنیٹ بھی بند کر دیا, یہ بھی کر دیا, وہ بھی کر دیا, ٹھیک ہے کر دیا آپ نے, لوگ بھول جائیں گے, کبھی گالیاں دیں گے, اچھا کہیں گے, برا کہیں گے, مگر یہ یاد رکھو کہ 25 کروڑ عوام کہیں نہیں جا رہی, یہی ہے, یہی رہے گی. یہ اس کے لیے آپ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ تو بتاؤ نا, کیا سوچ رہے ہو آپ, کیا دیکھ رہے ہو؟ بڑے بڑے آئے, بڑے بڑے چلے گئے اس ملک میں یار, ایسی کوئی بات نہیں ہے. دنیا میں کبھی کوئی نہیں رہتا, دنیا میں تاریخ انسانیت میں کبھی کوئی نہیں رہتا. یہ اس کی قدرت ہے, وہ کبھی کسی کو نہیں رہ دیتا, آتا ہے چلا جاتا ہے. تو آج آپ کو اچھا لگ رہا ہے, کل آپ کہو گے اچھا نہیں تھا. تو یہ میں کہہ رہا ہوں, یہ انٹرنیٹ بند کر دیا, آپ نے سمبل نہیں دیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات ابھی آنے سے پہلے سوچ رہا تھا, 2018 میں بیکاز یہ یہی مسئلہ تھا آر او کا اور اس کا, تو پی ٹی آئی جیت کر ہار گئی تھی. اچھا. اور 2024 میں ہار کر جیت گئی ہے. مانتے ہو اس بات کو؟ کہ لوگ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو جتایا گیا ہے, ٹھیک ہے. آج پی ٹی آئی ہار گئی ہے ان دیٹ سینس, میجورٹی نہیں لائی مگر وہ ہار کے جیت گئی ہے. میں بڑا کلیئر ہوں, میں اس بات میں بڑا کلیئر ہوں کہ پی ٹی آئی ہار کے جیت گئی ہے, اس پہ مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا سر, آپ کی ایک پریڈکشن بھی غلط ہوئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کو آپ نے میرا خیال ہے 10 سیٹیں دلوائی تھی, 10 یا 12. سر وہ 17 لے گئی ہے. ایسا کیا کام کیا؟ آپ ان کی پرفارمنس سے سیٹسفائی ہیں؟ کیا کارنامہ انہوں نے انجام دیا جو ماشاءاللہ سے 17 سیٹیں لے گئے وہ؟ دیکھیں ابھی جو جہاں پر ایم کیو ایم جیتی ہے 7-8 کے علاوہ, ابھی ان کے 45 اور 47 کے فارم ملانے باقی ہیں. نہیں نا, وہ نوٹیفیکیشن تو جاری ہو چکا. نوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے؟ اچھا نہیں, میرا اپنا خیال ہے کہ میری پروجیکشن غلط نہیں تھی. نہیں, آپ نے 10 کہا تھا سر, 17 لے گئے وہ. 10 کہا تھا تو 17 تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کے ریکارڈ میں ہے نا. اچھا, آپ کے ریکارڈ میں ہے نا, میرے ریکارڈ میں 17 نہیں ہے. ہو سکتا ہوں میں کسی کی مگر میرے ریکارڈ مجھے تو 7-8 سے زیادہ نہیں لگتی, 8-10. تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ رزلٹ ریوائز ہوں گے اور پھر کم ہو جائیں گے؟ دیکھیے ویری انفارچونیٹلی پاکستان میں کبھی الیکشن کا رزلٹ ریوائز نہیں ہوا ہے. اچھا, آج تک بتائیں مجھے تاریخ پاکستان میں کبھی الیکشن کا رزلٹ ریوائز ہوا ہے؟ نہیں, بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا, ایک آدھ سیٹ 2-4 سیٹ پہ ہوتا ہے, کبھی الیکشن رزلٹ ریوائز نہیں ہوتا. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن رزلٹ ریوائز ہوگا. تو ٹھیک ہے, جو مگر یہ ایم کیو ایم کی 10 سے 17 ہو گئیں, اس سے کوئی پاکستان کا مستقبل میں فرق نہیں پڑے گا, نہ کراچی کے مستقبل میں کوئی خاص فرق پڑے گا. میں نہیں مانتا اس بات کو. تو سر الیکشن تو ہو گیا, پی ٹی آئی نے اپنی برتری بھی ثابت کر دی. تو اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کون بنائے گا, کس طرح سے چلے گی, کیا ہوگا, کون بناتا ہوا لگ رہا ہے آپ کو حکومت؟ پاکستان کے الیکشن والے دن سے پاکستان مضبوط ہوا تھا. اچھا, مگر الیکشن والی شام سے پاکستان بہت کمزور ہو گیا ہے. الیکشن والے دن سے پاکستان بہت مضبوط ہو گیا تھا, مگر الیکشن والی شام سے, رات سے پاکستان بہت کمزور ہو گیا ہے. اور اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اب اس کو سنبھالنا مشکل ہے. اتنا کمزور ہے پاکستان کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہے, کہ اب جو بھی آئے گا وہ اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج ہے یہ. اور اگر آپ کو یاد ہو, اگر آپ مجھے فالو کرتے ہوں, تو جب عمران خان کی گورنمنٹ گری تھی تو میں نے کامران خان صاحب کے پروگرام میں کہا تھا کہ جو بھی آدمی 2024 کا الیکشن جیت کر آئے گا وہ پاکستان کا بدقسمت ترین انسان ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا جو پرائم منسٹر بنے گا بدقسمت ترین پرائم منسٹر ہوگا. اگر آپ نے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر نیشنل گورنمنٹ بنائیں. نیشنل گورنمنٹ پی ڈی ایم نیشنل گورنمنٹ نہیں تھی,
نیشنل گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو قومی گورنمنٹ ہوتی ہے، جو ایمرجنسی معاملات میں بنائی جاتی ہے۔ پھر یہ الیکشن زیرو ہو جائے گا؟ نہیں، فیئر نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ زیرو ہو جائے گا؟ نہیں، زیرو نہیں ہوتا اس میں، یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں نیشنل گورنمنٹ کسے کہتے ہیں۔ نیشنل گورنمنٹ میں کوئی اپوزیشن نہیں ہوتی، تمام پارٹیاں ایک پروگرام پہ ایگری کرتی ہیں اور اسے عمل درآمد کرتی ہے، اور ایک دوسرے کی، جب تک وہ نیشنل گورنمنٹ ہوتی ہے کوئی ایک دوسرے کی خراب برائی پہ بیان نہیں کرتا، صرف عمل درآمد ہوتا ہے پروگرام کے اوپر۔ اچھا، پاکستان، اور یہ ایسی گورنمنٹ عام طور پہ جنگی حالات میں بنائی جاتی ہے، جب جنگ ہوتی ہے تو نیشنل گورنمنٹ بنا دی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے حالات اس وقت یہ ہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بنائی جائے، عمران خان بھی یہ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی جو بھی ایکس وائی زیڈ بنتا ہے پرائم منسٹر، ہم اس کو باہر سے سپورٹ کریں گے۔ تو یہ نیشنل گورنمنٹ میں تقسیم کیسے ہوتی ہے؟ مطلب وزارتوں تقسیم وزارتیں ریلیونٹ ہو جاتی ہے، وزارتیں ریلیونٹ ہو جاتی ہے، آپ اس میں چھوٹی سی کیبنٹ بناتے ہیں، چھوٹی سی کیبنٹ بناتے ہیں 5-6 آدمی کی بس، اور اس کیبنٹ سے آپ عمل درآمد کراتے ہیں، لوگوں کو نوازتے نہیں ہیں۔ دیکھیے نا، ابھی تو اب آپ نوازیں گے نا کہ اس کو بھی 4 دے دو، اس کو 5 دے دو، اس کو 3 دے دو، یہ نہیں، آپ نوازتے نہیں ہیں۔ ابھی پاکستان کو اگر آپ نے چلانا ہے تو ایک پرائم منسٹر الیکٹ کریں، 8 آدمی 9 آدمی کی کیبنٹ بنائیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پاکستان کو صحیح کریں، ختم بات۔ اس میں سے 2 آدمی پی ٹی آئی کے لے لیں، 2 آدمی پیپلز پارٹی کے لے لیں، 2 آدمی پی ایم ایل این کے لے لیں، بس 1-2 ایم کیو ایم کے لے لیں، ختم قصہ، فنش۔ تو سر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے الیکشن میں ریگنگ، اس کو بھول جائیں؟ اس کا کیا ہوگا؟ میرا مقصد ریگنگ اگر ہوتی ہے، میرا نہیں مقصد ریگنگ کو، چلو ریگنگ اس میں صحیح ہو گیا، کیا عمران خان کے لیے کی گورنمنٹ چل جائے گی؟ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ 180 سیٹوں کو پہ اپنے آپ کو ری اسٹیٹ کرا لیں گے؟ آپ بتائیے۔ جو نہیں کیا کر، نہیں کلیم تو ہوگا بالکل، کیا پاکستان کی تاریخ یا پاکستان کا ماحول یا پاکستان کے حالات اس طرف دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا آپ کو سلوشن، اس سے بہتر سلوشن یہ ہے نیشنل گورنمنٹ بنائیں، ٹھیک ہے، اور نیشنل گورنمنٹ کو یہ ٹاسک دے دیں کہ 2 سال تک پاکستان کو صحیح کرے اور 2 سال کے بعد الیکشن کرا دیں۔ اور اس میں ایک آدمی ہے، اگر وہ یہ کام کر لیں اس وقت بیٹھ کے اور کوشش کر کے کرا دیں کس طریقے سے، تو وہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، وہ ہے جنرل آصف منیر۔ اچھا، وہ بیٹھیں اور ٹی وی پر آ کر یہ کہیں کہ نیشنل گورنمنٹ بنائیں، 2 سال میں الیکشن کرائیں، 2 سال 3 سال میں جب بھی الیکشن کرانے کرائیں، اور آج سب ساتھ مل کے بیٹھ جائیں، پاکستان کو بچائیں۔ اور اس میں سب سے بڑا اہم رول ادا کر سکتے ہیں جو وہ ہیں میاں نواز شریف اور بلال بھٹو۔ میں نے پتہ نہیں تم اس کراچی لٹریچر فیسٹیول میں تھے یا نہیں تھے؟ نہیں، میں نہیں آ تو سکتا۔ میں نے کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں 2 کام کریں، ایک تو مولانا فضل الرحمان کو 10 سال کے لیے ایگزائل کریں، نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک لینڈ کروزر میں بیٹھیں اور ڈیالہ چلے جائیں، کراچی والوں کو نہیں لے جائیں۔ تو فضل الرحمان نے کیا بگاڑا سر؟ فضل الرحمان نے تو خود یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں نے پہلے ایک گناہ کیا تھا اور جان کے کیا تھا، کہا تھا نا، کہا ہے نا، مگر اور بھی لوگوں کے نام لیے نا کہ میرے ساتھ پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، نون لیگ بھی شامل تھی، سب کا نام لیا۔ ایک شرابی شراب پیے تو جائز ہوتا ہے، مگر جو اگر مسلمان داڑھی رکھ کے شراب پیے تو وہ پھر جائز نہیں ہوتا۔ پھر مولانا صاحب یہ بات اسلام کا نام نکال دیں اپنی پارٹی سے۔ پھر دیکھیں یہی تو سوال فرق ہے کہ آپ تو یہ آپ پولیٹیکل پارٹی بنائیں، یس بالکل بنائیں، مگر پھر جمعیت علماء اسلام نہیں کہیں، جمعیت علماء دنیا کہے نا۔ دیکھیں نا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب تو دعویٰ یہ کرتے ہیں نا کہ میں تو اسلام کا دائی ہوں نا۔ میرا بھی خیال یہ ہے کہ ان کو بالکل انہوں نے قصور یہ کیا ہے نا کہ وہ تو پوری پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ گرائی گئی ہے اس کو پورا اس کو اسٹیئر تو وہ کر رہے تھے نا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہیں کی تھی، یہ کہا ہے نا انہوں نے۔ تو آپ کے اور تو کیا ان کا دوسری بات، ان کا رول کیا ہے؟ 2 سیٹیں 3 سیٹیں ہو جائیں گی، 4 سیٹیں آ جائیں گی۔ تو مجھے تو نہایت افسوس ہوا جب پی ٹی آئی والے ان سے ملنے گئے۔ اچھا، میں نہیں سمجھتا اسے ملنے جانا چاہیے تھا ان کو۔ کس بات کے لیے؟ 1 سیٹ کا آدمی ہے، کیوں ملنے جا رہے ہیں آپ؟ 2 سیٹ کا آدمی ہے، کیوں ملنے گئے تھے آپ؟ کس بات کے لیے گئے تھے؟ ایسے سیٹ والے بے شمار پھر رہے ہیں، 1 سیٹ پنجاب میں نہیں ہے، 1 سیٹ انٹیریئر میں سندھ میں نہیں ہے، کیا آپ کی حیثیت ہے بتائیں مجھے؟ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے نا فیصل کہ یہ جو سو کالڈ کہہ رہا ہوں، اصلی بات ہے سو کالڈ نام نہاد اسلام کے نام والی جماعتیں یہ سب ختم ہو رہی ہیں نا آہستہ آہستہ، ان کا ووٹ بینک کم ہو رہا ہے نا۔ جماعت اسلامی کو بھی جو مرضی کہہ لو، صرف کراچی کی حد تک ہی ہے نا، تو یہ تو قصہ ختم ہو گیا نا پاکستان میں۔ اب یہ ختم ہو گیا نا قصہ کہ پاکستان میں کوئی پارٹی مذہب کے نام پہ ووٹ لے سکتی ہے، وہ ختم ہو گئی، فنش، ناؤ از فنش نا۔
تو سر آپ نے کہا کہ نیشنل گورنمنٹ میں سب مل بیٹھے ہیں، آپ نے آرمی چیف صاحب کا بھی نام لیا کہ وہ آئیں اور اعلان کریں. آرمی چیف صاحب عمران خان کو اس پیج پر کیسے لائیں گے؟ کیونکہ ان معاملات میں تو بڑی دوری ہے پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں. تو یار 3 جنگیں لڑی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ، مکے کے کفار سے رسول اللہ نے 3 جنگیں لڑی تھی، بدر، احد، خندق. اس کے بعد صلح حدیبیہ کر لی. ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی؟ تم تو مسلمان ہو، میں تو دوسری طرح کا انسان ہوں، ذرا مختلف طرح سوچ رکھتا ہوں. تو بتاؤ صلح حدیبیہ کیوں کی تھی؟ اور صلح حدیبیہ پہ آیت آئی تھی انا فتحنا لک فتحا مبین. یہ ہے اسلام یار، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ وہ تو کفار کے ساتھ رسول نے 3 جنگیں لڑیں، خونی جنگیں لڑی گئیں. اس کے بعد حضور نے جا کر صلح حدیبیہ کر لی، جس پہ مسلمانوں نے کہا کہ آپ دب کے کر رہے ہیں. رسول نے کہا نہیں میں نے کرنی ہے، اور اللہ نے کہا یہ فتح مبین ہے. جو فتح مکہ تھا وہ فتح مبین نہیں ہے، جو صلح ہے فتح مبین ہے. تو آپ کو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی. امام حسن علیہ السلام نے پوری تخت و تاج چھوڑ دیا اور صلح کر لی، تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ امام حسن کی صلح کیا تھی. آپ سنت رسول پہ دیکھیں، آپ دنیا کو دیکھیں. امریکہ جرمنی اور انگلینڈ دشمن تھے. فرانس اور انگلینڈ نے 100 سال جنگیں لڑیں، سب ساتھ ہو کے بیٹھ گئے. جنگ عظیم ہوئی، انگلینڈ میں ساری اپوزیشن پارٹی اور رولنگ پارٹی مل گئیں. یہ کون سی ایسی بات ہے جو ہم نہیں کر سکتے؟ کس نے کس کی مت چرائی ہے یار؟ ایسی کیا بات ہو گئی؟ ایسی کیا چیز ہو گئی؟ ہاں ضرور ہے اس درمیان میں جو 3-4 دلال درمیان میں پھر رہے ہیں، جو پمپس پاکستان میں پھرتے رہتے ہیں، ان کی روزی بند ہو جائے گی. ہاں ان کو تکلیف ان کو ہے نا بیسیکلی. جو ٹی وی پہ جو بیٹھ کے دلالی کرتے ہیں ان کی دکان بند ہو جائے گی. یس دیٹس دا پوائنٹ. تو سر اگر ایسا ہو گیا پھر 9 مئی کا کیا ہوگا؟ 9 مئی یار 9 مئی بھی ٹھیک ہے، جس میں 9 مئی میں کسی آدمی نے غلطی کی سزا دے دو. اگر عمران خان نے غلطی تو سزا دے دو نا یار. میں نے آپ کے ٹی وی پروگرام میں کہا تھا نا کہ اگر عمران خان کی بھی غلطی ہے 9 مئی میں سزا دے دو. پارٹی کے لیے کا قصور کیا ہے؟ چلو پارٹی کا قصور بھی کر لو. اب تو پارٹی کا نام بھی سنی اتحاد تحریک ہو گیا نا، پھر کیا پریشانی ہے؟ اب تو آپ پارٹی کس سے بات کرنے جا رہے ہو؟ گوہر علی خان سے بات کر رہے ہو نا، تو کر لو گوہر علی خان سے بات. اس میں کون سی تکلیف ہے؟ اس کے خلاف تو 9 مئی نہیں ہے نا. نہیں سر یہ ڈیسیجن گوہر علی تھوڑی لیں گے، یہ تو اندر یار جیل سے میں آپ ہوگا سے نا. کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو بھی تو جا کے ہم نے ہی پڑھانا ہے نا صلح حدیبیہ کیا ہوتی ہے. ہم نے پڑھانا ہے نا، اس کو پڑھا دیں گے. پریشانی کیا ہے؟ اور تم پہلے مینٹل تو ایگری کرو، اپنا دماغ کو تو کھولو نا. پہلے دماغ تو کھولو نا کہ یار یہ بھی پاسبلٹی ہے. یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ گورنمنٹ بنا لی، شہباز شریف صاحب نے، پیس پارٹی والے پیچھے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی ماں بہن کر رہے ہیں، روزانہ صبح ہیئرنگ لگ رہی ہے، سزا لگا رہے ہیں، پاکستانی قوم لگی ہوئی ہے ٹی وی پر. یہ چاہتے ہو تم؟ نہیں ایسا کون چاہے گا سر؟ ہیں یہی چاہتے ہیں. لگ تو یہی رہا ہے، میڈیا تو یہی چاہ رہا ہے کہ ہر روز کانسپریسی تھیوری آ رہی ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. یہ کیا چیزیں ہیں یار؟ خدا کا واسطہ ہے، لوگ اپنا ملک ہے، اس کو بچاؤ. دیکھیے پاکستان کی سیاست میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا نواز شریف. نواز شریف اب ہے نہیں، تھا مطلب ختم ہو گیا نواز شریف. نواز شریف کیا ہے؟ کہ آپ کے خیال میں نواز شریف کبھی پرائم منسٹر بنیں گے؟ اب کیوں سر ختم کیسے ہو گئے؟ پھر بھائی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا نواز شریف اب پرائم منسٹر بن سکتے ہیں؟ اگر اس دفعہ نہیں بنے تو جب وہ اگلی باری آئے گی 28 میں تو وہ کتنی ان کی عمر ہوگی؟ جب اس حالات میں نہیں بن سکے تو کوئی بن سکیں گے؟ نواز شریف تھے، اب نواز شریف نہیں ہے. نواز شریف تھے، ان کی بڑی ان سیریمونیس ایگزٹ ہوئی ہے پاکستانی سیاست سے. میں کسی آدمی کی برائی نہیں کرنا چاہتا، مگر نواز شریف کا ایگزٹ جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہوا ہے پاکستانی سیاست سے، اور بہت ہی خراب انٹری ہوئی ہے سیاست میں مریم نواز کی. یہ ریٹین نہیں کر سکیں گی دونوں. یہ انٹری بھی بڑی کمزور ہے اور ایگزٹ بھی بڑا کمزور ہے. ایگزٹ عبرتناک ہے اور انٹری بہت کمزور ہے. نواز شریف کا کیریئر از زیرو ڈاؤن. اچھا اور مسلم ہے آپ کے خیال میں ہے؟ آپ بتائیے. سر وہ تو وقت بتائیں. نہیں خود ہی کہہ چکے میں پرائم منسٹر نہیں بن رہا، ختم ہو گئی بات. تو سر ایک ایج کے بعد بندہ اپنے بچوں کو دیکھ کے انجوائے اچھی بات ہے نا، دے دے بچوں کو دے دے. اب بچے آ جائیں گے آپ کے خیال میں، اس گورنمنٹ میں بچے آ جائیں گے، ٹھیک ہے، تو شریف فیملی فنش ہو گئی. اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی بہت بڑی بڑی دیواریں پھیلانی پڑے گی اس بات کے لیے کہ پنجاب کی میلوڈی لے کر آئیں جو ان کو نہیں ملنے والی. اچھا نہیں ملنے والی ہے. بلاول کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ پنجاب کی پاپولر سپورٹ سے پرائم منسٹر بنیں گے
یا زرداری صاحب کی مینجمنٹ سے بنیں گے. اب مینجمنٹ سے نہیں بن سکتے وہ. اچھا سر یہ بتائیں کہ نواز شریف کو اس حال میں پہنچانے میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ مطلب نواز شریف کے اپنے اعمال ہیں یا جو ان کو لے کر آئے تھے دوبارہ انہوں نے ان کے ساتھ وفا نہیں کی یا عوام نے وفا نہیں کی؟ اب تو پاکستان میں جو بھی اقتدار میں آئے گا اس کے ساتھ وفا نہیں ہوگی. میری بات کو سمجھیں. پاکستان کی معیشت ایک ایسی گاڑی ہے جو پہاڑی سے اتر رہی ہے, نیچے کی طرف جا رہی ہے. روڈ پہ آنے کے لیے نہیں, اوپر سے پہاڑ سے نیچے کی طرف جا رہی ہے, کھائی کی طرف جا رہی ہے. کھائی کی طرف. اچھا. اسٹیئرنگ پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے میں سے چلا رہا ہوں, وہ چل نہیں رہی ہے. وہ تو اس کو تو آپ جو بھی کریں وہ نیچے کھائی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جو بھی اس کھائی کا جاتے ہوئے ڈرائیور ہوگا وہ جو مرضی بھی اس کو اسٹیئرنگ کو آگے پیچھے کر لے وہ بدنام ہی ہوگا. تو جو کچھ پی ڈی ایم نے گورنمنٹ بنائی وہ تو کھائی میں گرنا ہی گرنا تھا. نواز شریف صاحب پاور میں آئے, پی ایل این پاور میں آئی, آئی ایم ایف پروگرام کے اندر چلی گئی, سب کچھ چلا گیا اور سب کچھ ہو گیا. تو انہوں نے ٹرک کا اسٹیئرنگ سنبھال لیا یہ سمجھتے ہوئے کہ ٹرک چلا رہے ہیں. تو بنیادی وجہ یہ ہے. دوسری وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ میں کسی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, مگر مجھے نواز شریف اور ان کی بیٹی کے لہجے میں تکبر نظر آتا ہے. ابھی بھی نہیں, تکبر ہے. اور تکبر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اس کو ہر چیز پسند ہے سوائے تکبر کے. سوائے تکبر کے وہ ہر چیز برداشت کر لیتا ہے. مجھے نواز شریف کی بیٹی کے الفاظ میں اپنے باپ کے لیے تکبر ہے. نواز شریف آئے گا تو یہ کرے گا, نواز شریف آئے گا تو یہ کرے گا. یہ ایسی چیزیں, ایسی باتیں اس کو پسند نہیں ہوتی ہیں. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, اس کا ہمارا تو مسلک کچھ اور ہے, مطلب ہم تو کسی اور طریقے سے دنیا کو سمجھتے ہیں, مگر یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں. تیسری بات نواز شریف کی یہ ہے کہ نواز شریف کوئی پہلی دفعہ تو نہیں آئے نا بھائی. یہ تو 30 سال پاکستان میں حکومت کر کے گئے نا. اس 30 سال میں کون سا پاکستان میں سونے کے کون سا ایسا چیز آ گئی جس کی وجہ سے پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی؟ تو پبلک کیوں ان کو ایکسیپٹ کرتی؟ اسٹیبلشمنٹ کا بھی اس میں ہے کیونکہ نہیں, میں نہیں مانتا اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ گرتا ہوا دیکھ رہی ہو تو انہیں ہاتھ نہیں پکڑایا ہو, انہوں نے کہا گر رہا ہے تو گرنے دو. اسٹیبلشمنٹ نے یہ لگتا ہے یہ کیا ہے کہ یار گرایا نہیں ہے, دھکا میں نے نہیں دیا. ہاتھ پکڑانے کا نہیں, دھکا میں نے نہیں دیا. ہاتھ پکڑانے کا آسرا تو دیا تھا میرا خیال ہے. نہیں, آپ میری بات نہیں سمجھے. ایک آدمی گر رہا ہے, میں پیچھے کھڑا ہوں, میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں ہاتھ پکڑ لوں, اور میں کہہ رہا ہوں گر رہا ہے تو گرنے دو. اچھا سر, آنے والے کچھ دنوں میں ہمیں کافی جو ہے ہمارے فائنینشیل معاملات کی بھی ڈیلنگ کرنی ہے. آئی ایم ایف کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, دوسرے اور کافی معاملات ہم نے دیکھنے ہیں. تو سر آئی ایم ایف کے بارے میں کچھ بتائیں کہ کیا آئی ایم ایف جب اس طرح کی غیر یقینی کی صورتحال ہو تو کیا وہ کسی ملک سے ڈیل کر لیتا ہے؟ اس کے کیا تحفظات ہوں گے؟ کیونکہ ان کی شرائط تو ہم مانتے آ رہے ہیں. پاکستان, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا, 2021 میں بھی کہا تھا کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک دیوالیہ ملک ہے. ابھی بھی دیوالیہ؟ اچھا. فرق کیا ہے؟ ہم آئی ایم ایف کی آکسیجن لگا کے چلا رہے ہیں. سر $8 ارب تو پڑے ہوئے ہیں ہمارے. 8 ارب سے کیا فرق پڑتا ہے یار؟ تو ہم آئی ایم ایف کی آکسیجن سے چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا جو فورن کرنسی اکاؤنٹ ہے اس میں ہمیں تقریباً $25 ارب کی ضرورت ہے ری پے کرنے کی. وہ ڈالر ہمیں نہیں مل سکتے. وہ ڈالر ہمیں ملیں گے اوپن مارکیٹ سے, کیش مارکیٹ سے. وہ ڈالر ہمیں نہیں مل سکتے اگر ہمارے پاس آئی ایم ایف کی گارنٹی نہیں ہوگی. تو یہ بات دیوار پہ لکھی ہے, پتھر سے لکھی ہوئی ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف میں جانا ہے کم از کم 5 سال یا 10 سال بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تو آپ بھول جائیں کہ آئی ایم ایف میں نہیں جانا, ٹھیک ہے. دوسری بات فیصل جو ہے کہ پاکستان کے جن کو آپ دوست ملک کہتے ہیں, مگر میں نے کبھی ان کو دوست ملک نہیں کہا, جو پاکستان کو ماضی میں پیسے دیتے رہے ہیں وہ اب پاکستان سے اکتا چکے ہیں. اور اس بات کو انہوں نے بڑا کلیئرلی اکنامکس رسالے نے لکھا ہے کہ ایون چائنا جیسا ملک بھی اب پاکستان کے ساتھ اکتا چکا ہے کہ ان کو کب تک ہم پیسے دیں گے اور یہ اس پیسے کو ضائع کرتے رہیں گے. یہ ایک حقیقت ہے, ٹھیک ہے. تو آنے والے دنوں میں ہمیں آئی ایم ایف کے اندر جانا ہے, اس پہ کوئی سیکنڈ ویو نہیں ہے, جانا ہے.
ٹھیک ہے. IMF کی شرائط جو ہوں گی وہ بھی جو ہے. IMF کسی دنیا کے کسی بھی ملک کی معاشی بحالی کا راستہ نہیں ہوتا. IMF دنیا میں معاشی زندگی کی صرف پرووائڈ کرنے کے لیے آتا ہے. وہ کوئی اکنامکس ریوائول کے لیے نہیں آتا کبھی. یہ سمپل میں آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. اور دنیا میں کبھی IMF نے کسی ملک کی معیشت کو بحال نہیں کیا ہے آج تک. یہ بات دماغ میں رکھیے گا آپ ہمیشہ سے. تو IMF ہم یہ سمجھتے ہیں کہ IMF آ گیا, ہمارے IMF کے پروگرام میں ہم چلے گئے, ہم ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ہماری غلط فہمی ہے. ہم زندہ رہیں گے, یس, ہمیں آکسیجن مل جائے گی. تو سر ہم 40 سال سے آکسیجن حاصل 40 سال نہیں, تقریباً 75 سال ہو گئے. ہاں تقریباً. ہاں اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کے اندر کیا خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ مستقل بیمار رہتے ہیں. آپ سوچ لیں پہلے, آپ 1 2 3 4 5 6 خرابیاں گنتے جائیں, پھر آپ بتا دیں وہ بیماری. جب تک آپ ان بیماریوں کے جراثیم نہیں نکالیں گے آپ کے یہاں یہ ہوتا رہے گا. آپ کے خیال میں 3 بڑی بیماریاں کیا ہیں؟ 3 بڑی بیماری. پہلی بڑی بیماری یہ ہے کہ ہم 1/7 ملک ہے انڈیا کا, اور ہمارے دماغ میں خناس ہے کہ ہم انڈیا سے جنگ کریں گے. اور 3 جنگیں ہم نے کر اپنے آپ کو تباہ برباد کر لیا. اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا سے ہم مقابلہ کریں گے, انڈیا ہمارا دشمن ہے, انڈیا کا ہم یہ کریں گے, انڈیا کا ہم وہ کریں گے. یہ بنیادی خرابی ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان اور انڈیا کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, پہلی بات. اور اسی کے ساتھ لنک ہے کہ انڈیا آپ کا دشمن نہیں ہے, آپ کا پڑوسی ہے. پہلی بات, پہلی خرابی. دوسری خرابی یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس ملک میں فوج اور سول لوگوں نے بیٹھ کر فیصلہ نہیں کیا کہ کیا اب اس ملک کے لیے اچھا ہے. 75 سال میں تمام فیصلے فوج نے کیے یا چند ایک دنوں میں سویلین نے کیے, مگر دونوں نے مل کے کبھی ساتھ فیصلہ نہیں کیا. ٹھیک ہے, وہ اپنے پنڈی میں فیصلے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, یہ اپنے گھر میں فیصلے کرتے رہتے ہیں, اور ان کے فیصلے کبھی کبھی اچھے ساتھ چلتے ہیں تو یہ بولتے ہیں ہم ایک پیج پر ہیں, پھر یہ ان کا پیج پھٹ جاتا ہے, پھر یہ پیج کھولتے ہیں, پھر یہ پیج پھٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کا معاشی سروائیول, اکنامک سروائیول امریکہ اور یورپ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھ کر ہے. چائنا آپ کی معیشت میں کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ 3 پرنسپل اگر ہمارے خناس دماغ میں نکل جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا بس. تو سر یہ جو آپ نے 3 میں سے 2 باتیں کی, یہ تو میرا خیال ہے کہ عام آدمی کا جو تاثر ہے وہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے نا کہ انڈیا سے تعلقات کیسے ہوں گے. فوراً زیادہ تر معاملات آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہی دیکھتی ہے. تو یہ جو ہے مائنڈ سیٹ بنانا یا لوگوں کی جو ہے وہ برین سیٹ کرنا, یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے. اسٹیبلشمنٹ کوئی آسمان سے اتری ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کہتے ہو یہ آسمان سے اتری ہے. جب تک وہ اسٹیبلشمنٹ والا پوسٹ سے بیٹھا ہوتا ہے, جب تک اس کی پوسٹ پہ ہوتا ہے, ہم سارے سلام کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ میرے گھر آ جائے ہم بڑی عزت کرتے ہیں اس کو کہ یار, اور 100 لوگوں کو بتاتے ہیں یار میرے گھر آئے تھے کور کمانڈر صاحب, میرے گھر آئے تھے جنرل صاحب. اور جس دن وہ ہٹ جاتا ہے کون ہے, اس دن ہمارے واٹس ایپ پر, سوشل میڈیا پر اس کے بارے میں ایسی گفتگو آتی ہے کہ آپ سننا ہی پسند نہیں کرتے. تو کیا اسٹیبلشمنٹ کا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مطلب کیا اسٹیبلشمنٹ کا, کس کو اسٹیبلشمنٹ کہتے ہو آپ؟ یہ آپ دماغ سے نکال دو. اسٹیبلشمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہم نے دماغ میں کیا بٹھایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ؟ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ پاکستان کا حصہ ہے, پاکستان سے الگ نہیں ہے. اگر الگ ہے تو اچھا. اب آتا ہوں میں اصلی گراؤنڈ پہ, بالکل صاف بات کرتا ہوں. پاکستان میں جو آج لا اینڈ آرڈر ہے, انٹرنل, باہر والے کو چھوڑ دو, سرحدوں کے باہر جو ہو رہا ہے وہ تو بات کی بات ہے. پاکستان میں انٹرنل لا آرڈر کے اندر پولیس جو ہے وہ تقریباً ناکام ہے, تو فوج کو انٹرنل لا آرڈر مینٹین کرنا پڑے گا. مجبوری ہے, اچھا لگے برا لگے, فار سم ٹائم. الیکشن کی سیکورٹی تک تو ٹھیک تھا, مگر ابھی بھائی رینجر نہیں بیٹھی کراچی میں. کیا کاؤنٹر ٹیررزم میں فوج کام نہیں کر رہی؟ بتائیے آپ. کر رہی ہے نا یار. دیکھو فیصل سر, دیکھیں لا اینڈ آرڈر کا معاملہ تو ٹھیک ہے, ٹیررزم تک بھی ٹھیک ہے یار. ٹیررزم اور لا آرڈر پاکستان میں مل گیا ہے نا بھائی. سول ایڈمنسٹریشن میں بھی پاکستان میں آج مل گیا ہے نا. پاکستان میں لا آرڈر کے جتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سب ٹیررزم سے ریلیٹ کرتے ہیں نا.
میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، سارا کاؤنٹر ٹیررزم اور لا اینڈ آرڈر مکسر ہو گیا ہے نا. از اٹ ناٹ؟ ہے یا نہیں ہے؟ سر مکس کیسے ہو گیا؟ اگر میری سائیکل چوری ہو گئی ہے، بھینس چوری ہو گئی ہے، سائیکل چوری تو گاڑی چوری ہو گئی ہے، نہیں تو ہے. اس سے ٹیررزم کا کیا تعلق؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، کیا کور کمانڈر یا ISI سیکٹر کمانڈر کے بغیر لاہور کی سیکورٹی کے بارے، انٹرنل سیکورٹی کے بارے میں بات ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیے. نہیں، سیکورٹی تو ہمارا سیکورٹی ادارہ ہے، اس کو دیکھیں. ریئلٹی بتاؤ نا. اگر ان سے بات کرتے ہیں تو پریشانی کیا ہے؟ وہ کوئی اسرائیل سے آئے ہیں؟ اگر PSL میں ان سے مدد لیتے تو کوئی اسرائیل سے تو نہیں آئے نا. تو پھر سر ایک سیدھی سیدھا ایک آرڈیننس کریں یار. میں ہماری جتنی بیوروکریسی ہے وہ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ PSL میں سپورٹ لے رہے ہو، الیکشن میں سپورٹ لے رہے ہو، رینجر کو بٹھایا ہوا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم میں سپورٹ لے رہے ہو، تو اس میں کون سی تکلیف ہے؟ اگر وہ کوئی اسرائیل کی آرمی تو نہیں ہے نا. پریشانی کیا ہے تمہیں؟ تو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان میں جو پولیس کے حالات ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ لوکل لا اینڈ آرڈر کے اندر بیٹھیں گے فار سم ٹائم، غلط، اچھا یا برا، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، تھانے میں رپورٹ ہوگی. مگر جب بھی بڑا مسئلہ آئے گا تو اس میں بڑے لوگ شامل ہوں گے. اس میں آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. یہ بات یہ آپ کو بری لگ رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہو کاؤنٹر ٹیررزم سندھ کی سنبھال لے گئے IG صاحب؟ سر تو آپ کو لگتا ہے پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ ابھی الیکشن تو صحیح ہوا یار، میں یہ الیکشن کے معاملات بھی تو کسی حد تک ہماری اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی تھی نا سر. تو میری بات نہیں سمجھ رہے. میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آرمی پاکستان کے 5 سے 10 سال تک انٹرنل لا آرڈر میں انوالو رہے گی جو آج کے حالات ہیں. پاکستان کے سیاستدانوں کا جو آپس میں کتوں کی طرح بیر ہے، اور جس طرح یہ آپس میں کتوں کی طرح لڑتے ہیں، پہلے نواز شریف اور بینظیر لڑتے تھے، پھر یہ زرداری صاحب نواز شریف لڑتے تھے، پھر عمران خان اور نواز شریف لڑتے تھے. اس حالات میں دیکھتے ہوئے جو باہر والا آئے گا، جو انڈیپینڈنٹ آئے گا، کس سے بات کرے گا؟ کس سے بات کرے گا مجھے بتائیے آج آپ کو. اس لیے میں کہتا ہوں نیشنل گورنمنٹ لاؤ. کتوں کی طرح نہیں لڑو. پہلے سارے اکٹھے تو ہو. پہلے کسی سے بات کرنے کے لیے بندہ تو ہو نا. اگر آج امریکنز کو پاکستان کی ضرورت پڑے، کس سے بات کرنے جائیں گے؟ کاکڑ صاحب سے بات کریں گے. اور جو گورنمنٹ اب آنے والی ہے اتنی ویک کمزور گورنمنٹ، کس سے بات کریں گے جا کر؟ تو پہلے ایک اسٹیبل گورنمنٹ تو کھڑی کرو، اس کو کریڈیبلٹی تو دو، جبھی تو بات آگے بڑھے گی نا. پھر آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ تو مجبوری میں کھڑی ہوئی ہے نا، اس کی تو ضرورت بن گئی ہے، وہ مجبوری میں بن گئی ہے. مگر انہوں نے جب اندر وہ آئے ہیں تو اندر آنے کے بعد وہ جو ان کا رول ہے وہ بہت زیادہ کمینڈیبل نہیں ہے، اچھا رول نہیں ہے. اچھا سر، اس سے پہلے ہم IMF کی بات کر رہے تھے، ذرا IMF کے بارے میں بتائیں نا. کیا وہ اس طرح کی کسی ملک میں سچویشن ہو تو وہ کیا ڈیل کر لیتا ہے، یا کس طرح سے ہوتی ہے، اور پاکستان کو کیا کیا کرنا ہے آگے IMF؟ دیکھیے IMF والے، آپ IMF کو 2 چیزوں میں سمجھیں. IMF نے آپ کو جو پیسے آپ سے لینے ہیں واپس اس وقت، انہوں نے پرانے لون لینے ہیں، وہ تقریباً 7.5 ارب ہے جو ان کا ہمیں دینا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس اس لیے آ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ دکان چلے تو ہم 2 پیسے مل جائیں ہمیں، پرانے والے. ہاں، پرانے والے. تو یہ تو پہلی بات ہے کہ IMF چاہتی ہے کہ یہ دکان چلتی رہے، تھوڑی سی سیل ہو تو مجھے پیسے مل جائے. اس لیے IMF ہوگا. اچھا، اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں فارن کرنسی چاہیے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ. انٹرنیشنل مارکیٹ اس وقت دیتی ہے جب ہماری کریڈٹ ریٹنگ IMF کرے گا کہ ہاں جی اس کمپنی اس کی کریڈٹ ریٹنگ ٹھیک ہے تو ہمارا لون جو ہے ہمیں مل جائے گا. آج ہماری جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ جنگ بانڈ سے تھوڑی سی اوپر ہے. تو جب یہ تو ہمیں IMF کی ریٹنگ بازار سے نہیں ملے گا. تو IMF میں سے ہمیں پیسے لینے پڑیں گے تقریباً 6 سے 7 بلین ڈالر جو ہمیں 5 سال میں آئیں گے. اس پہ 5 سے 6 بلین ڈالر ریلیونٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ریلیونٹ ہے کہ IMF کا پروگرام میں ہم چلے جائیں گے تو اس سے ہماری ریٹنگ امپروو ہو جائے گی. جب ریٹنگ امپروو ہو جائے گی تو ہم بازار سے بورو کر لیں گے. بازار کا مطلب ہے جو لنڈن مارکیٹ ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، وہاں سے ہم بورو کریں گے. تو ہم اگلے سال میں تقریباً 25 بلین ڈالر بورو کریں گے ہم تقریباً پاکستان کے اگلے سال میں، جو کہ بڑی اماؤنٹ ہے. تو یہ پاکستان کے لیے قرضہ آگے آنا ہے. تو یہ ہے IMF کی پوزیشن. تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ IMF میں نہیں جانا یا IMF غلط ہے یا صحیح ہے، اب یہ سوال ارریلیونٹ ہو گیا ہے. تو اس لیے اب یہ چیز اس سوال کو بند کر دیں. اور اس سچویشن میں ڈیل کر لے گا IMF ہمارے ساتھ؟
نہیں اچھا آپ میں نے پہلے سوال دیا نا کہ آئی ایم ایف ڈیل تو پہلی بار اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ ان کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں، اور دوسری بات میں نے آپ کو شاید پچھلے پروگرام میں کہی تھی کہ پاکستان ایک نیوکلیئر کنٹری ہے، ٹھیک ہے، تو امریکہ اور اس کے الائز ایون چائنا یہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا میں نیوکلیئر کنٹری ڈیفالٹ میں جائے، اور شاید وہ جغرافیکل اس کی لوکیشن اور سب چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو ڈیفالٹ میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ اسے لوڑا لنگڑا چلاتے رہیں گے، وہ ڈیفالٹ میں نہیں جانے دیں گے اس کو۔ تو اس لیے آئی ایم ایف، دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ آئی ایم ایف اور امریکہ میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ امریکہ کا ہی ایک پارٹ ہے، تو امریکنز نہیں چاہتے کہ آئی ایم ایف سے ہم الگ ہوں۔ تیسری بات آپ نے بات کی تھی نا کیا ہوگا آگے، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج مارچ ہے نا، اس وقت فروری ہے، آپ میرے سے ایک انٹرویو کریے گا نومبر 2024 میں جب امریکہ کا الیکشن ہو جائے گا، اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں کیا ہوگا۔ آج جو کچھ بات کہوں گا نا یہ سمجھ لیں امیچور ہے، جب وہاں الیکشن ہو جائے گا پھر وہ ہماری فائل نکالیں گے، تو وہاں کے الیکشن کا یہاں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ وہ ہماری فائل نکالیں گے نا، وہ کہیں گے یار یہ بندہ جو ہے یہ ہمارا ایک جاننے والا تھا، وہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی، اس کو یار ٹھیک کرو ذرا، دیکھ لو ذرا جا کے۔ عمران خان کی بات کر رہے ہیں جی نہیں، میں کہہ رہا ہوں پاسبلٹی ہے اس بات کی پاسبلٹی ہے کہ 2024 میں فائل نکلے، یار اچھا یہ والا بندہ تھا، اچھا ٹھیک ہے سر بائیڈن صاحب نے تو فون تک نہیں کیا نہ بائیڈن صاحب کی تو بات کر رہا ہوں میں، بائیڈن صاحب تو الیکشن ہارنے جا رہے ہیں نا، اچھا ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں، آپ ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں نا، تو وہ کہیں گے یار فائل نکالو، شاید دیکھ لو، یہ نہیں کہہ رہے اس کو لانا نہیں ہے، چیک کرا لو یار کہ اس کی کیا حیثیت ہے، پھر الیکشن کراؤ، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کی ہدایات بھی وہاں سے آتی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یار سب کچھ ہی وہاں سے آ رہا ہے، پیسے بھی وہاں سے آ رہے ہیں، تو کیا ہے کیا تمہارے پاس یار؟ اور یہ نئی بات نہیں ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ پرانی کہانی ہے، نئی کوئی کہانی نہیں ہے اس میں، یہ ہمیشہ سے آتی رہی ہے۔ ایوب خان بھی وہیں سے آئے تھے، اسکندر مرزا صاحب بھی وہیں سے آئے تھے، محمد علی بوگرا صاحب بھی وہیں سے آئے تھے، غلام احمد صاحب بھی وہیں سے آئے تھے۔ یہ کوئی یہ ریاست بنی ہی کسی طریقے سے ہے، تو اس کو آپ چھوڑ دیں گے کون کہاں سے آ رہا ہے کون کہاں سے جا رہا ہے۔ اچھا سر، آپ چیئرمین FBR بھی رہے ہیں، آپ نے بیوروکریسی کو بڑے قریب سے دیکھا ہے سر، یہ بھی کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا کا معاملہ ہوا ہے، اچانک سے ان کا ضمیر جاگ گیا، تو سر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا واقعی ان کا ضمیر جاگا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے؟ یار میری فیملی میں جو میرے نانا تھے نا وہ بیوروکریٹ تھے، اس کے بعد انہوں نے وصیت کی تھی کہ کبھی کوئی بیوروکریٹ نہیں بننا۔ اچھا، فیملی میں تو میں نا ان پاکستانی بیوروکریٹ کو سمجھ نہیں پایا۔ اگر یہ آب زمزم میں بھی 3 دفعہ ڈبکی لگا لینا تو بھی میں نہیں سمجھوں گا کہ سچ کہہ رہے ہیں، اور نہ میں سمجھوں گا غلط کہہ رہے ہیں۔ دونوں سائڈ پہ میرا یہ ویو ہے کہ یہ بیلنس لوگ نہیں ہوتے، اور ان کو یا تو یہ ان کو کوئی دباتا ہے پیچھے سے، یا یہ ایکچولی بعض دفعہ پھٹ جاتے ہیں۔ کوائٹ پاسبلی چٹھا صاحب پھٹ گئے ہوں اور شاید یہ کچھ ہو گیا ہو۔ اور لائٹر نوٹ پہ میں ایک بات کہتا ہوں، چٹھا صاحب چٹھا ہیں، چٹھا ایک سپیریئر ذات ہے پنجاب کی۔ ہو سکتا ہے چٹھا صاحب کو آرائیوں کے اقتدار پسند نہیں آ رہا ہو، سمجھ آ رہی ہے بات؟ آرائی ہے نا جو میاں صاحب، تو وہ چٹھا کیسے آرائی کا اقتدار ایکسیپٹ کر لے گا؟ تو پہلے بھی تو وہ ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں، تو ابھی کے بیوروکریٹ تھوڑی ہیں سر، وہ تو پرانے ہیں کافی۔ لائٹر نوٹ میں بات کی ہے۔ ابھی سر ہمارے یہاں ایک روایت ہے کہ جو بھی جنرل مطلب چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے خلاف بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ ڈسکشن میں آنے لگ جاتا ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں آج کل بات سب کے بارے میں آتی ہے، سب کے بارے میں آتی ہے۔ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں بات ہوئی، زبیر صاحب میری پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہ وہ جنرل باجوہ سے 2 بار ملے، فیض حمید بھی موجود تھے، اس سے ابھی فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ آپ بھی کبھی ملے ہیں باجوہ صاحب سے؟ بہت دفعہ۔ اچھا، بلکہ شاید میں پاکستان کا واحد آدمی ہوں جس کی باجوہ صاحب کے ساتھ ایک گلے لگا کی تصویر ہے، وہ جو ہے NDU کے پاس۔ اچھا، ایک دفعہ نہیں، میں باجوہ صاحب سے کم از کم 25 دفعہ ملا ہوں۔ اچھا،
اور جب آپ عمران خان کے ساتھ تھے تب کتنی بار ملاقات ہوئی؟ میں تو عمران خان کے ساتھ ہی ملا، اس کے بعد تو نہیں ملا کبھی. پھر میں آپ کو بتا دوں جتنی قریبی دوستی میں نے باجوہ صاحب اور عمران خان کی دیکھی ہے، مجھے تو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جھگڑا کس بات پر ہے. اتنی قریبی دوستی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے. مطلب جو لوگ، کیونکہ میں نے 7 مہینے گزارے ہیں، تو اگر میری 10 میٹنگیں عمران خان سے ہوئی ہیں تو 9 میٹنگیں میری باجوہ صاحب سے ہوئی ہیں، اور کبھی میں نے ایک دوسرے کو ایک پیج پہ، الگ پیج پہ نہیں دیکھا زندگی میں. اور میں نے اتنا قریب دیکھا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور بہت دفعہ ایسا ہوا کہ عمران خان نے مجھے کہا یار باجوہ صاحب سے جا کے بات کر لو. بہت دفعہ ایسا ہوا باجوہ صاحب نے کہا یار عمران خان کو ساتھ بتا دو یہ اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے. ایک دفعہ نہیں، میں کم از کم 20 چیزوں میں کہہ سکتا ہوں، آپ کو مثال دے سکتا ہوں. اور میں نے ان دونوں کے درمیان میں اپنے سامنے کبھی کوئی اختلاف نہیں دیکھا. بس ایک اختلاف دیکھا تھا میں نے زندگی میں، جو میں آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں میں تھا، شوکت ترین صاحب تھے، باجوہ صاحب تھے، عمران خان صاحب تھے، اور شاید حفیظ شیخ تھے، مجھے یاد نہیں تھے یا نہیں تھے. اس میں باجوہ صاحب نے شوکت ترین صاحب کو کہا کہ آپ نے ہم سے NFC 7 NFC سائن کرا دیا 7 NFC سائن کرا دیا. تو شوکت ترین صاحب نے کرایا نہیں، میں نے خود کیا ہے. تو میں نے وہاں تھوڑی سی دیکھی تھی. مگر باجوہ صاحب کا عمران خان سے جو اختلاف ہے، میں آج آپ کو بالکل میں تو دسمبر 2019 میں، ارلی 2020 میں واپس آ گیا تھا کراچی. میرا ذاتی ویو ہے، بالکل میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں. آج میرا ذاتی ویو ہے کہ باجوہ صاحب اور عمران خان میں کوئی اختلاف نہیں تھا یا نہیں ہے. پھر یہ کیا ہوا ہے حکومت؟ یہ اس بیان کا نتیجہ ہے جو عمران خان نے 14 اگست 2021 کو دیا تھا کابل کے فال ہونے کے بعد. جب کابل فال ہوا تھا تو عمران خان نے ایک بیان دیا تھا کہ ہم نے آزادی حاصل کر لی. کس سے آزادی حاصل کی؟ کس سے آزادی حاصل کی؟ ابے بھائی کس نے کس سے آزادی حاصل کی؟ افغانستان میں جنگ ہو رہی تھی، تمہارا کیا تعلق ہے؟ امریکہ ناراض ہوا، ظاہر سی بات ہے. ابے بھائی امریکہ کا افغانستان سے جنگ ہو رہی تھی. Who are you؟ آپ کون ہیں؟ Who are you؟ آپ کا تعلق کیا ہے؟ اگر جنگ ہو بھی رہی تھی تو ان کی جنگ تھی، اور اگر وہ جیت بھی گئے تھے، اگر فار آرگومنٹ سے جیت بھی گئے تھے، تو آپ کا تو سارا دار و مدار ہی ان کے اوپر چل رہا تھا. تو آپ نے یہ پنگا لے کے کیا ضرورت تھی پنگا لینے کی؟ تو ڈیفینیٹلی جن لوگوں نے جن کو اچھا نہیں لگا ہوگا، انہوں نے پھر جو کچھ کرنا تھا کیا ہوگا. چلے امریکہ ناراض ہوا، مگر آپ نے خود ہی کہا باجوہ صاحب اور عمران خان تو گہرے دوست تھے نا، تو دوست نے دوست کو ڈیفینڈ کیوں نہیں کیا پھر؟ دوست نے دوست کو ڈیفینڈ کیسے کرے گا کہ دوست کو جو پہلا والا دوست ہے اس کا تو اس کو سارا سب کچھ وہیں سے ملتا ہے نا. وہ تو پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتا ہوتا ہے نا اس وقت. آپ سمجھے نہیں میری بات؟ کیا ہوتا کیا اس ملک میں کیا ہوا ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کا جو ہینگنگ تھی، کیا اس میں جیمی کارٹر شامل نہیں تھا؟ آپ بتائیں پاکستان میں کوئی کیا پاکستان میں کوئی انقلاب یا کبھی کوئی پرائم منسٹر جب ہٹایا گیا ہے، کیا اس میں US کے لوگ شامل نہیں ہیں؟ دیکھیں یار یہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے. نہیں تو پھر اس حساب سے تو پھر عمران خان کا یہ والا بیانیہ ٹھیک ہوا کہ غلامی نامنظور؟ غلامی مجھے بھی نامنظور ہے، غلامی مجھے نامنظور ہے، مگر جب میں بھوکا مروں گا تو شاید کسی مانگ لوں گا. بات سمجھ آئی میری بات؟ غلامی مجھے بھی منظور نہیں ہے، مگر جب میں بھوکا مروں گا تو بھکاری بننا پڑے گا. بھائی غلامی اور بھکاری میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. یا تو بھوکے مر جاؤ، تیار ہو بھوکے مرنے کے لیے؟ تیار ہیں آپ؟ غلامی نہ منظور، ایگریڈ. بھوکے مرنے کو تیار ہو تو آ جاؤ میرے ساتھ، آؤ نا پھر میرے ساتھ. حکومت ہمت ہے. غلامی نہ منظور بڑا آسان ہے کہنا. بھکاری جو ہوتا ہے وہ غلامی نامنظور نہیں کہہ سکتا. یا تو بھکاری سے ختم کر دو اپنے آپ کو. ہے بھکاری ختم کرنے کی؟ کیوں پھر عمران خان بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہمارا امریکہ سے جھگڑا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے؟ کہا کہتے ہیں نا، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے برائی نہیں کر رہا، صحیح کر رہے ہیں. وہ کیا ضرورت ہے ہمیں امریکہ سے مگر غلطی تو ہماری تھی نا. ہم نے پنگا لیا تھا نا اوریجنلی. پنگا کس نے لیا تھا مجھے بتائیے؟
کس نے کہا تھا جا کر کے افغانستان میں پنگا لو اور جا کر چائے بھی پیو اور جا کے بیان بھی دو، پھر یوکرین بھی چلے جاؤ، رشیا بھی چلے جاؤ؟ یہ کیا باتیں تھیں، کیا باتیں تھیں؟ ٹھیک ہے، انہوں نے جو کرنا تھا کر لیا، ختم ہو گئی کہانی۔ اب دوست کا دوست اور دوست کا دوست والی بات نہیں ہے۔ ایک طرف پاکستان کی ریاست ہے اور ایک پاکستان کا انڈیویجول ہے۔ یس، پاکستان کی ریاست امریکہ کی غلامی نہیں چاہتی، میں بھی چاہتا ہوں نہیں چاہتی، بٹ یہ غلامی اس وقت ختم ہوگی جب بیکاری ختم ہوگا۔ پہلے اپنی بھوک، غربت، اپنی لاچارگی مٹاؤ گے تو پھر بیکاری ختم ہوگی نا۔ غلامی بھی، بیکاری بھی ہو، غربت بھی ہے، بھوک بھی ہے، لاچاری بھی ہے، بیماری بھی ہے، اور پھر کہتے ہو غلامی نہیں ہونی چاہیے۔ تو سر آپ جب بھی ملے باجوہ صاحب سے تو عمران خان آپ کے ساتھ تھے؟ اکیلے میں آپ کی ملاقات؟ اکیلے میں ملاقات بہت دفعہ ہوئی، اکیلے میں بہت دفعہ ہوئی۔ ہاں، میں نے ان کو بڑا اچھا انسان پایا، کبھی میں نے برا انسان نہیں پایا ان کو۔ تو اکیلے میں اب تو اگر آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ کی سیاسی معاملات پہ ڈسکشن؟ نہیں، مجھے ایک بات ہمیشہ، مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات، مجھے ہمیشہ باجوہ صاحب نے 2 باتیں مجھے بڑی ان کی عجیب لگی جو جنرلی فوجی نہیں کرتے۔ باجوہ صاحب نے مجھے اپنی لائبریری دکھائی۔ اچھا، لائبریری گھر میں جو چیف آف آرمی اسٹاف کا گھر نہیں ہے، اس کے اندر لائبریری تھی۔ تو انہوں نے مجھے دکھایا، کہنے لگے دیکھیں شبر صاحب، اس میں کوئی بھی بک فوجی کی نہیں ہے، ساری آپ کے سبجیکٹ کی، اکنامکس کی ہیں۔ میں تو اکنامکس کی کتابیں پڑھتا ہوں، اور میرے شاید ان کے دونوں بچے فوج میں نہیں ہیں، 2 بیٹے شاید، آئی ڈونٹ نو، دونوں فوج میں نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں تو اکنامکس کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے مجھے ایک بڑی انٹرسٹنگ کہی، انہوں نے ایک دن مجھے کہا کہ ہم اکنامکلی اور ایون ملٹریلی انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ باجوہ صاحب نے کہا؟ جی، کیا کہا؟ اکنامکلی اور ملٹریلی انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی، کوئی غلطی ہے اس میں؟ یہ کب کہا تھا؟ نہیں، تمہیں اتنا عجیب لگ رہا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہم نہیں کر سکتے، مگر ایک آرمی چیف کے منہ سے تو یہ بات عجیب لگتی ہے۔ چلے اکانومی والی بات ٹھیک ہے، مگر ہمارا تو بیانیہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ہمارا دفاع انڈیا کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے۔ نہیں کر۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان میں دوستی ہو، اور مجھے بلکہ انہوں نے ایک زمانے میں ایک اسٹڈی کرنے کو دی کہ تم بتاؤ کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس سے انڈیا پاکستان کی ٹریڈ کی پروموشن ہو سکتی ہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے۔ یہ کام میں اس وقت کر رہا تھا جب میں نے عمران خان گورنمنٹ نہیں بنی تھی۔ اچھا، تب بھی آپ اکیلے میں ملے تھے ان سے؟ جی، میں اس وقت میں باجوہ صاحب کی ٹیم سے ملا تھا پاکستان اپنی جوائن کرنے سے پہلے، جب میں فرگوسن کا سینئر پارٹنر تھا۔ اور مجھے بلایا تھا انہوں نے کہ یہ اسٹڈی کرنے کے لیے کہ یہ بتائیں کہ انڈو پاکستان ٹریڈ کے کیا ایڈوانٹیج ہیں، کیا ایڈوانٹیج ہیں، اور ہم کس طرح اس ٹریڈ کو پروموٹ کریں۔ یہ میں اسٹڈی کر رہا تھا، اور میں ون آف دا بگیسٹ سپورٹر ہوں انڈو پاکستان ٹریڈ کا، اور میرے اپنے خیال میں دا سیکنڈ بگیسٹ سپورٹر قمر جاوید باجوہ۔ نہیں سر، جب وہ اتنے حامی تھے تو انہوں نے پھر کیا کیوں نہیں؟ مطلب کرتارپور نہیں کیا انہوں نے؟ نہیں، کرتارپور تو کیا۔ آپ باجوہ صاحب کا مجھے ایک ایکشن بتا دیں جس میں انہوں نے انڈیا کے خلاف بات کی ہو کبھی؟ نہیں، ہم نے بتائیں مجھے۔ بلکہ میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں آج، مجھے پاکستان فوج کا کوئی ایکشن بتا دیں جہاں انڈیا کے خلاف بات کی انہوں نے۔ یار یہ بات تم لوگ ایک دماغ سے نکال دو، تم لوگ ایک بات دماغ سے نکال دو کہ پاکستانی فوج کوئی ایسی چیزیں ہیں جو بالکل عام سمجھ سے بالا تر ہے۔ پاکستانی فوج ایک بڑی ان چیزوں میں سمجھدار ہے، انہیں پتہ ہے کہ ہمیں انڈیا سے نہیں لڑنا۔ جہاز گرا دیا تھا باجوہ صاحب کا؟ نہیں یار، یہ جہاز باز تو گرتے رہتے ہیں نا، وہ ایران کا بھی گرایا تھا 4 دن پہلے، پھر 2 دن بعد صحیح ہو گیا۔ یار جہاز بازوں کو چھوڑ دو، یہی تو مسئلہ ہے۔ ایک جہاز گرا دیا، ایک بندہ پکڑ لیا، یار یہ تو صرف چلتا رہتا ہے۔ پاکستان انڈیا کی جنگ نہیں ہونی چاہیے، نہ جنگ ہوگی کبھی۔ فوج بھی یہی چاہتی ہے؟ بالکل یہی چاہتی ہے، 100% یہ چاہتی ہے، 100% میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں۔ اگر قمر جاوید باجوہ صاحب آ جائیں کبھی ٹوائلٹ میں، اس سے پوچھنا کہ آپ نے شبر کو یہ بات کہی تھی یا نہیں کہی تھی کہ وہ جنگ نہیں چاہتے۔ بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا، جو ان کے آس پاس 2 میجر جنرل بیٹھے ہوئے تھے، کہ یار یہ دونوں نا ینگ ہے، ان کا خون بہت گرم ہے، تم بتاؤ کہ اکنامک پوزیشن کیا ہے۔ لیفٹ رائٹ کون تھے یہ بھی بتا دیں یار ایکچولی مجھے نہیں پتا، ایک شاید ان کا وہ تھا کیا ہوتا ہے، ڈی جی ایم او ہوتا ہے نا شاید، مجھے نام نہیں پتا سیریسلی۔ اچھا، ڈی جی ایم ہوتے شاید، پتہ نہیں کون، جو بھی تھے سیریل افسران تھے۔ انہوں نے کہا یار یہ دونوں تو میرے سے ینگر ہے نا، یہ تو اس میں مطلب اتنی برائی کی کیا بات ہے؟
مطلب کیا پاکستانی آرمی اگر یہ کہتی ہے کہ ہم انڈیا سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، یہ کوئی بری بات ہے؟ دیکھیں ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا شبر صاحب کہ ہمارا دفاع کم از کم انڈیا کے مقابلے میں اسٹرانگ ہے، مطلب ہم میں اتنی فوجی طاقت اور قابلیت ہے کہ ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں. ہماری فوج نے بھی ہمیشہ یہی بتایا اور ہمیں پڑھایا بھی یہی گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایکسپینڈیچر دیکھا انڈیا کا فوج کا ریسنٹلی؟ بالکل میں جانتا ہوں، مگر میں تو وہ اڈاپٹ کر رہا ہوں نا کہ جو مطلب یار تو پھر اگر تمہیں ایک بندہ کہے اور وہ چیز ریلیٹ نہیں ہو انڈیا کی اپنے آرمی، دیکھیں آپ نے ڈیٹرنس بنایا ہے ایٹم بم، کیا مطلب وہ ڈیٹرنس کا؟ دفاع کے لیے ہوتا ہے، لڑنے کے لیے نہیں ہوتا. کھیل ختم ہو گیا نا. پھر میں وہی کہہ رہا ہوں ایک کنٹری ہے جس کی 7 ٹائم آپ سے ریسورسز ہیں، آپ ان کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ یار 60-70 سال میں اسی وجہ سے تباہ ہوئے ہو. کون سے ملک ہے دنیا میں جس کا 4% آف ریونیو GDP 70 سال سے ڈیفینس میں لگایا گیا ہو؟ تو پھر تباہ اسی وجہ سے ہوئے ہو اور پھر وہی کرنا چاہتے ہو. اور اس بات میں سب متفق ہیں، عمران خان بھی متفق ہے، باجوہ صاحب بھی متفق ہیں. اچھا سر، آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی اس میں فیض حمید صاحب بھی کبھی شامل تھے ملاقات میں؟ فیض صاحب 1-2 دفعہ تھے، یس. ایک دفعہ عاصم منیر صاحب بھی تھے. اچھا، مطلب عاصم منیر صاحب بھی تھے اور جس زمانے میں عاصم منیر صاحب وہ تھے کور کمانڈر پشاور. اچھا، میں گیا تھا اس وقت چیف آف ISI عاصم منیر صاحب تھے. اچھا، میرے سامنے ہی ٹرانسفر ہوا تھا ان کا. اچھا، تو اس ملاقات میں باجوہ صاحب تھے، عاصم منیر صاحب تھے. مجھے اس پرٹیکولر بہت سارے ہوتے تھے، کھانا ایک دفعہ ڈنر ہوا تھا جس میں میں اور شیخ حفیظ شیخ صاحب تھے. ہوتا رہتا تھا ملاقات. ایک دفعہ ٹریڈر کے ساتھ مسئلہ پڑ گیا تھا جب ہم گئے تھے. ایک دفعہ لینڈ کا ریکارڈ مسئلہ پڑ گیا تھا جب بھی گئے تھے. ہوتا رہتا تھا ایسے کو. عمران خان کے ساتھ ریسٹرکچرنگ آف FBR پہ بہت میٹنگیں ہوئیں باجوہ صاحب کے ساتھ. کبھی کوئی میں نے عمران خان میں اور باجوہ صاحب میں اختلاف زندگی میں نہیں دیکھا، میرے اپنے ٹرم میں نہیں دیکھا کبھی. اچھا، اور جس ملاقات میں آپ نے کہا کہ عاصم منیر صاحب بھی تھے، باجوہ صاحب بھی تھے، تو اس ملاقات میں بھی آپ کو عاصم منیر صاحب کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں؟ عاصم منیر دیکھیں اس میں وہ شروع کی بات تھی. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتائیں کہ پاکستان اکنامی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا. اچھا، اس وقت عمران خان کی حکومت تھی. آپ چیئرمین FBR ہٹ چکے تھے یا تھے؟ آپ بن چکا تھا. اب بن چکے تھے، ٹھیک ہے. اور میں نے بتایا کہ سر یہ ہے، یہ ایشوز ہیں، یہ چیزیں ہیں، اور سب نے بیٹھ کے سنا. اچھا، تو ایسی کوئی ناراضگی وغیرہ آپ کو نظر نہیں آئی؟ ناراضگی کس بات کی یار؟ یہ تو پتہ نہیں، مجھے تو آج تک سمجھ ہی نہیں آئی ناراضگیاں کس بات کی ہیں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی، آج تک سمجھ نہیں آتی کہ ناراضگیاں کس بات کی ہیں. میں نے اپنے جس ٹائم تک میں وہاں پہ رہا ہوں میں نے کوئی ناراضگی نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. تو آپ کی کبھی کسی ISI چیف سے بھی ملاقات ہوئی اکیلے میں؟ ہاں، میری عاصم منیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، میری فیض صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. اچھا، تو مختلف ایشوز کے اوپر ہوتے رہتے تھے. اچھا، کبھی کوئی ایک زمانے میں فضل الرحمان صاحب میرے زمانے میں دھرنا دے رہے تھے. اس سلسلے میں ملے تھے، بھائی لا آرڈر کا کیا مسئلہ پڑے گا، اس سلسلے میں ملے تھے. کون ملا تھا اس وقت آپ سے؟ آپ کی دھرنے کے ٹائم میں آئی تھنک شاید فیض صاحب آگے تھے اور DGC صاحب تھے. اور کون سے والے دھرنے کی بات کر رہے ہیں جو فضل الرحمان نے الیکشن کمیشن کے؟ اور ایک زمانے میں وہ جب میں نے ساری پراپرٹیوں کو ہاتھ ڈال دیا تھا DHA کی، تو جنرل شمشاد سے کیا سعود مرزا کیا نام ہے، ساحر شمشاد مرزا، ساحر شمشاد وہ میرے پاس آئے تھے. پھر میں اور وہ باجوہ صاحب کے پاس گئے تھے اور باجوہ صاحب نے مجھے ہنس کے کہا تھا یار شبر صاحب آپ تو ہمارے بندوں میں ہاتھ ڈال دیا. ہنس کے انہوں نے مجھے کہا، مجھے بڑا پیار سے انہوں نے کہا یار شبر صاحب بڑا ہاتھ اعلیٰ رکھے. میں نے کہا ٹھیک ہے سر، کرتے ہاتھ تھوڑا کرتے تھوڑا. کہنے لگے اسلام آباد میں ایک ایسی ہوا ہے جو آپ کے دماغ پہ زنگ لگا دیتی ہے. صحیح. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہر شریف آدمی کو اسلام آباد سے دور رکھنا چاہیے. ایک ہوا چلتی ہے جو پتہ نہیں کیا زنگ لگ جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے. سر میں ایک بات نہیں سمجھ پا رہا، کنفیوژن ہے میری، دور کریں. کیا بتائیں؟ آپ نے کہا کہ جو آپ کی ملاقات ہوئی باجوہ صاحب سے اس میں عاصم منیر بھی ایک دفعہ شامل تھے، ایک دفعہ فیض حمید بھی تھے. DGMO تھا نعمان. ٹھیک ہے. یعنی کہ عاصم منیر صاحب بھی تھے، باجوہ صاحب بھی تھے، اور آپ نے ظاہر سی بات ہے ایز اے چیئرمین FBR آپ نے ان سے ملاقات کی. یا چلیں آپ چیئرمین FBR نہیں بھی تھے تو سر آپ کے خیال میں اس وقت تک تو معاملہ ٹھیک تھا، عاصم منیر صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، سیٹسفائی تھے، سب سیٹ چل رہا تھا. پھر عاصم منیر اور PTI یا عمران خان میں بظاہر جو دوری لگتی ہے اس دوری کی کیا وجہ؟ نہیں دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ کی ایک بات کلیریفائی کر دوں آپ کو. میں نے آپ سے بھی کیا کہا کہ دوری کب ہوئی؟
دوری ہوئی 14 اگست 2021 کو. عمران خان کہتے ہیں سائفر آیا. تو یہ کسی سن لو بات سن لے پوری یار. عمران خان کہتے ہیں سائفر آیا. یہی ہے نا کیس, سائفر پر لکھ کر آیا. میرے خیال پہ سائفر پہ لکھ کے نہیں آیا, اشارہ آیا. فرق اتنا ہے بس, سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اشارہ آیا اور اشارے کو ہمارے لوگوں نے مان لیا, اور 3-4 بیوقوف تھے, انہوں نے اشارے عمل کر کے گورنمنٹ بنا لی. وہ خوش ہوئے, ہاں وہ خوش ہوئے کہ ہم جیت گئے. اور اب دیکھیں کیا ہوگا ان کے ساتھ. ہوا کیا, کوئی اس میں مجھے تو کنفیوژن نہیں ہے. دیکھیں ادارہ, یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ عاصم منیر صاحب یا قمر جاوید باجوہ صاحب یا XYZ جو ہے وہ انسٹیٹیوشن سے الگ ہے. ہونا بھی نہیں چاہیے, اور دعا کرو پاکستان میں کبھی الگ نہیں ہو. اگر انسٹیٹیوشن اور شخصیت الگ ہو گئی تو ملک تباہ ہو جائے گا. تو انسٹیٹیوشن نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ غلط یا صحیح کیا تھا فیصلہ, وہ ہے انہوں نے کیا, میرے حساب سے کیا. غلط کیا یا صحیح کیا مجھے نہیں پتا, کیا. یہ کوئی کہتا ہے کہ نہیں کیا وہ غلط ہے. اور انہوں نے 3 آدمیوں کو استعمال کیا. اب وہ ایک تو مولانا صاحب تو مرتد ہو گئے, اب باقی 2 رہ گئے. اچھا سر, پاکستانی سیاست میں فوج کا کردار اب کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے جتنے 3 بڑے سیاستدان ہیں, عمران خان ہوں, نواز شریف ہوں, بلاول یا زرداری ہوں, تو وہ ہمیشہ اس پر بات بھی کرتے رہے. مگر سر پھر ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے, فوج کے خلاف تو بولتے ہیں, کردار کے خلاف بولتے ہیں, مگر ان کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ ان کا ہاتھ ان کے سر پر بھی آ جائے. یہ دوغلا پن نہیں ہے؟ دیکھیں اس چیز کو تھوڑا سمجھنے کے لیے پاکستان کی خلقت کو اور پاکستان کی خلقت ہونے کی وجوہات کو سمجھنا پڑے گا. یہ لوگ بنیادی طور پر جنرلی کمزور لوگ ہوتے ہیں. سیاستدان نہیں, ہوتا یہ ہے کہ ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جب ایک آدمی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے چھوٹے کو اس گندے پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے. جب لیاقت علی خان بڑے ہو گئے تو انہوں نے ایوب خان کے گندے پہ ہاتھ رکھ دیا. جب ایوب خان بڑے ہو گئے تو انہوں نے بھٹو صاحب کے گندے پہ ہاتھ رکھ دیا. جب بھٹو صاحب بڑے ہو گئے تو انہوں نے نواز شریف کے گندے پہ ہاتھ رکھ دیا. جب نواز شریف بڑے ہو گئے تو انہوں نے عمران خان کے گندے پہ ہاتھ رکھ دیا. تو جس کے گندے پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے وہ ہوتا ہے کمزور, ٹھیک ہے. جب وہ کمزور ہوتا ہے تو وہ فوج کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جب وہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ تو کہتا ہے میں تو مضبوط ہوں, تو فوج کہتی ہے یار تم تو میرے کندھے پر آئے تھے. تو پھر یہ جھگڑا ہوتا ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے. اس میں کوئی ذرہ برابر کنفیوژن نہیں ہے, یہ بالکل کلیئر تاریخ ہے. اگر اس میں کوئی 19-20 ہو جائے تو میں نام بدلنے کو تیار ہوں. یہ ہے پاکستان کی تاریخ. عمران خان, نواز شریف, ذوالفقار علی بھٹو, ایوب خان, یہ چاروں آدمی فوج کے کندھے پر آئے ہیں. بھٹو تھوڑا کم تھے, مگر وہ 71 کے بعد وہ فوج کے کندھے پر آئے ہیں. اگر فوج بھٹو صاحب کے ساتھ نہیں ہوتی 71 کا واقعہ کبھی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ مان لیں کہ پاکستان میں یہ سب فوج کے کندھے پر آئے ہیں. جو فوج کے کندھے پہ نہیں آئے وہ پاکستان میں مارے گئے. اس وقت پہلے لیاقت علی خان مارے گئے, پھر بعد میں مجیب الرحمان مارے گئے, پھر ذوالفقار علی بھٹو صاحب خود مارے گئے, پھر بے نظیر بھٹو ماری گئی, پھر اب آج نواز شریف صاحب مارے گئے. تو یہ سب مارے جاتے ہیں پھر. تو یہ منافقت ہے ان کی, اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم آئے کس کے کندھے پر ہیں. یہ سب گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہیں. تو سر کسی کے کندھوں پر کسی سیاستدان کا سوار ہو کر اقتدار میں آنا, کیا یہ صحیح ہے؟ یہ اقتدار میں آنا غلط ہے, مگر 2 چیزیں اس کی غلط ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے الیکشن سسٹم میں اب اتنی زیادہ خرابی آ گئی ہے کہ سپورٹ لے کر آنا تو پاسبل تھا, اب سپورٹ کے بغیر آ جاتے ہیں نا. مسئلہ یہ ہے, دیکھیے مسئلہ تو یہ ہے نا کہ چلو یار ٹھیک ہے آپ کو سپورٹ مل گئی, آپ کے گدے پہ ہاتھ رکھ دیا, مگر آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ بھی ہے, آپ آ گئے. جب 2/3 مینڈیٹ دلایا گیا تھا نواز شریف صاحب کو تو کیسے دلایا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ سارے تو اب پھر ہم کہتے تھے 2018 کے الیکشن ROs کے الیکشن ہیں, اب آج ہم سارے کہہ رہے ہیں کہ سارے ROs کے الیکشن ہیں. تو کندھے پہ آنا چلو ٹھیک ہے, تمہارے کندھے پہ میں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے,
مگر اب تو آپ کہہ رہے ہو جس نے تمہارے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہے اسے کہہ رہے ہو ڈبہ بھی تم بھر کے لاؤ، یہی کہہ رہے ہو نا. اور پھر جا کے جب ڈبہ بھر کے آج تو پاور میں آ جاتے ہو، پھر تم کہتے ہو جی میں تو آزاد ہوں. لیاقت علی خان اور ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستانی سازش پہ نہیں مارا گیا. لیاقت علی خان، ذوالفقار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کسی پاکستانی سازش کے تحت نہیں مرے، اس سازش میں باہر والے بھی شامل تھے. پاکستانیوں میں مارنے کی ہمت نہیں ہے، قید کر دیتے ہیں، اندر کر دیتے ہیں، مارتے نہیں ہیں. صحیح. اچھا سر، اس بات پر تو سبھی متفق ہیں کہ فوج کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر یہ اس پر تو سب ایگری کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہم فوج کا سیاست میں عمل دخل کیسے کم کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر معیشت میں جو ہے فوج کا کردار کیسے کم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تھوڑا سا آپ بات کو سمجھیں. پاکستان جب وجود میں آیا تھا 1948 میں، تو پاکستان میں میجورٹی جو تھی وہ بنگالیوں کی تھی. ٹھیک ہے. اور جو پاکستان میں اس وقت کرتا دھرتا تھے وہ لوگ تھے جو ویسٹ پاکستان میں رہتے تھے، انکلوڈنگ قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان. اور وہ لوگ بنگالیوں کو اصل اقتدار دینا نہیں چاہتے تھے. تو ویسٹ پاکستان کے سیاستدان اور بیوروکریسی فوج نہیں، بیوروکریسی نے مل کے سازش کی بنگالیوں کے خلاف، اور اس وقت بیوروکریسی نے پاکستان کو ٹیک اوور کر لیا. اور پاکستان میں 4 بیوروکریٹ جو تھے انہوں نے پاکستان کو تباہ کیا. 2 اس میں بیوروکریٹ تھے اور 2 اس میں فوجی تھے. 2 بیوروکریٹ کا نام تھا، ایک کا نام تھا ملک غلام محمد، ایک کا نام تھا چودھری محمد علی. کبھی زندگی میں الیکشن نہیں لڑا، کبھی کوئی چیز نہیں، دونوں بیوروکریٹ تھے. 2 فوجی تھے، اسکندر مرزا صاحب اور جنرل ایوب خان. اگر پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے کہ پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے تو یہ 4 آدمی ہے، 2 بیوروکریٹ اور 2 فوجی. جو پودا یہ بو گئے اس پودے کو ہم آج تک کاٹ رہے ہیں. ہم نے ان چاروں نے مل کے پہلے بنگالیوں کو مارا، جب بنگالی چلے گئے تو پھر یہ آپس میں لڑاتے رہے ایک دوسرے کو، پھر صوبوں کو لڑاتے رہے، پھر سیاستدانوں کو لاتے رہے جاتے رہے، شخصیتیں تبدیل ہوتی رہیں، چہرے تبدیل ہوتے رہے، مگر کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی. رویداد خان صاحب، جہاندار خان صاحب، یہ سارے یہ وہی نام ہے نا سارے. غلام اسحاق خان صاحب، یہ کیا ہے؟ یہ کیا چیز تھی؟ غلام اسحاق خان کس کیپیسٹی میں پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کون لایا تھا ان کو؟ کیسے آتے تھے یہ لوگ؟ یہ ضیاء الحق، یہ کہاں کی پیداوار ہیں؟ تو یہ سب چیزیں، یہ سب وہیں سے ہوا ہے. اور اس ملک کی بنیادوں میں جب یہ ڈال دیا گیا تو پھر اس میں اب جب ایک درخت کی بنیادوں میں آپ نے غلط قسم کی کھاد ڈال دی ہے تو اس سے پھل تو کڑوا ہی آئے گا نا پھر. صحیح. سر میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اس کردار کو کیسے کم کر سکتے ہیں ہم، فوج کے سیاست میں کردار کو اور فوج کے معیشت میں کردار کو؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کہہ رہا تھا، مجھے اب لگتا ہے آج پہلی دفعہ ہے کہ فوج کو موقع اگر بالکل آپ بھی رکھ کے دیں گے ماشاء اللہ نہیں لگائے گی. اچھا. میں نے پہلی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ فوج کے بارے میں لوگوں کے جذبات بہت بھڑکے ہوئے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انٹرفیرنس بہت بڑھ گئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے ماشاء اللہ کا کیا تھا؟ آپ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ نہیں لگے گا. لگنا بھی نہیں چاہیے، لگے گا بھی نہیں. مطلب کوئی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر اتنا بیوقوف نہیں ہوگا کہ وہ آ جائے اور وہ سمجھے کہ میں آ کے صحیح کر دوں گا. ماشاء اللہ پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان ماشاء اللہ نہیں لگے گا اب آئندہ کبھی. لگنا بھی نہیں چاہیے مگر لگے گا بھی نہیں. اب وہ حالات ہی نہیں رہے. مطلب اگر ماشاء اللہ لگ بھی گیا تو وہ ماشاء اللہ بھی بس دکھانے کا ماشاء اللہ ہوگا. ٹھیک ہے آپ 50 ہزار 10 ہزار آدمی کو شاید مار بھی دیں مگر اس سے فرق نہیں پڑے گا، ماشاء اللہ ویسے ہی رہے گا. اس میں جو خرابیاں ہیں اس کے لیے آپ کو 1-2 آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، پورے سسٹم کا مسئلہ ہے. تو فوج کا رول جو ہے وہ اب آپ نے بات کی نا، میرا آنسر اس پہ ریورس ہے. فوج کا رول اب ریورس ہو رہا ہے. پہلا ریورسل یہ ہو رہا ہے کہ اب ماشاء اللہ نہیں لگے گا. میرا ذاتی بھی ہوا ہے، میں غلط ہوں، ماشاء اللہ نہیں لگے گا.
اور میرا ویو ہے آج بھی کہ فوج آج جو نیچے جاتے ہوئے ٹرک کا اسٹیئرنگ پکڑنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کوئی اسٹیئرنگ پکڑے تو ہم سائڈ پہ ہو جائیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ تو چاہ رہے ہیں کوئی اسٹیئرنگ پکڑے تو ہم سائڈ پہ ہو جائیں. اچھا, مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ جو اب جو اسٹیئرنگ کے حالات آ گئے ہیں نا 8 فروری کے بعد, وہ بہت خراب ہے. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عنقریب میں فوج کا کردار نہ سیاست سے ختم ہوتا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, نہ میں معیشت سے الٹی ختم بات کر رہا ہوں. ختم ہو رہا ہے نیچرلی. ماشاء اللہ نہیں لگ رہا. فوج میرے حساب سے چاہتی ہے کہ پیچھے ہٹ جائے. سر دیکھیں نا کیسے ختم ہو رہا ہے. SIFC بن گئی, ٹھیک ہے, الیکشن کے معاملات جو بھی کچھ ہوا ہے اس کا سارا کا الزام کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ پہ آ رہا ہے ہماری, ٹھیک ہے. ایسا ہمارے جو معاشی معاملات ہیں, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے الٹا سوال کرتا ہوں. سعودی عرب سے ڈونیشن چاہیے ہوتی ہے تو آرمی چیف جا کے ملتے ہیں. نہیں, آپ کی بات مان لی. اگر تم آج کے چیف آف آرمی اسٹاف ہو تو اس وقت اسٹیئرنگ سنبھالنا پسند کرو گے؟ سر حالات تو نہیں کرو گے نا, مجبوری میں کرو گے تو کرو گے. میں یہی سمجھا رہا ہوں نا. آج آپ اس دوراہے پہ کھڑے ہو گئے ہو جہاں پہ فوج کا سربراہ یہ کہے گا کہ نہیں کرنا, پیچھے ہٹ جائے گا, مگر مجبوری میں اس کو آگے بڑھنا پڑ رہا ہے. میں یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آج مجبوری میں آگے بڑھنا پڑ رہا ہے. اب اس وقت پاکستانی لوگوں کو چاہیے کہ دونوں بیٹھیں, فوجی اور بیٹھیں اور آج ریکنسائل کر لیں بیٹھ کے. آج میرے حساب سے آج فوج کا سربراہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ آگے بڑھ کر اسٹیئرنگ کو سنبھالے, وہ چاہے گا کہ اور اسٹیئرنگ سنبھال لے. تو آج یہ ٹائم ہے کہ اسٹیئرنگ کو ارینج کر لو کہ کون اسٹیئرنگ سنبھالے گا. یہ نہیں کر پا رہے نا ہم, یہ سوچ لوگوں میں نہیں آ رہی. چلیں سر, یہ باتیں کہنے کی حد تک ہوتی ہیں. بیان تو باجوہ صاحب کا بھی آیا تھا کہ اب ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر ہم نے PDM بنتے دیکھا, عمران خان کی حکومت کو جاتے دیکھا. کہنے کو تو سر بہت کچھ یار وہ ٹائم, چلو آگے چلو. اچھا سر, اکثر بحث ہوتی ہے ہماری پاکستانی فوج کے بجٹ پر. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوج کا بجٹ بہت زیادہ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کم ہے, کیونکہ ہمارے جو بیرونی بارڈرز پر جو مسائل ہیں وہ زیادہ ہیں. ایک طرف ایران ہے, پھر افغانستان ہے, انڈیا ہے. تو سر آپ کے خیال میں کیا ہماری فوج مطلب کافی مضبوط ہے آلریڈی, یا اسے مزید اسٹرینتھ دینے کی ضرورت ہے, یا اس کا بجٹ کم کرنا چاہیے؟ آپ کا اس پر کیا پوائنٹ ہے؟ دیکھیں, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ مگر بڑی اللاجیکل بات کی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی فوج کا بجٹ انڈین فوج کے بجٹ کے برابر ہو جائے, اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے, تو اس سے پاکستان تباہ ہو جائے گا. تو یہ ایک سبجیکٹ ہی غلط ہے کہ کس سے کمپیئر کرنا ہے آپ نے. آپ کے فوج کے بجٹ کا بیس کیا ہوگا یہ بتائیے نا. کیا آپ کا پریمائز کیا ہے؟ انڈیا سے لڑنا ہے؟ سوال بتاؤ, جواب بتاؤ نا پہلے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ارے یار, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے ایسٹرن سائڈ پہ انڈیا ہے, اس کا بجٹ آپ سے 7 ٹائم ہے. آپ لڑنا چاہتے ہو؟ لڑنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا سر. تو پھر تو اگر نہیں لڑنا نہیں چاہتے, چلو برابری کرنا چاہتے ہو؟ خواہش تو ہے, تو پھر برابری کرنے کے پیسے ہیں نہیں ہے نا. تو یہ جو میں نے شروع میں بات کی تھی, یہ پریمائز دماغ سے نکال دو کہ ہم انڈیا سے لڑ سکتے ہو. یہ مان لو کہ نہیں لڑ سکتے. ہاں, اگر وہ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم بم چلا دیں گے, یہ اس ڈیٹرنس ہے ہمارے پاس. مگر یہ ہم اگر کہہ دیں کہ ہم اتنے ہی ٹینک لیں گے, ہم اتنی آبدوزیں لیں گے, ہم اتنے ہی جہاز لیں گے جو انڈیا لے رہا ہے, تو ہم بیوقوف ہیں نا. ہم کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. یہ کیوں کری جا رہی ہے پاکستان میں, یہ بات کیوں کی جاتی ہے؟ کیا لوگوں کو بھوکا ماریں گے آپ اس بات کے اوپر کہ آپ کی آخری جنگ کب ہوئی تھی؟ 71 میں. کارگل وار بھی کہتے ہیں. کارگل میں کیا ہوا رہا ہے یار؟ 43 میں ہوئی, 73 میں 71 میں ہوئی تھی نا. آپ 40 سال سے فوج کوئی وار نہیں ہوئی. آپ جنگ چاہتے ہو؟ جنگ کون چاہے گا یار؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں نا, جنگ کیوں ہوگی؟ کس بات کے اوپر جنگ ہوگی؟ کیا وجہ ہے انڈیا سے جنگ کرنے کی؟ سر کشمیر ایک معاملہ ہے جو کشمیر آپ کے ہاتھ سے جا چکا ہے, بھول جائے کشمیر کو. انڈیا کے پاس جا چکا ہے, جہاں بھی جا چکا ہے. اب بھول جائے, میں نے آپ سے 2 پروگرام کر چکا ہوں کشمیر کے اوپر. آپ کشمیر کے بارے میں بات نہیں کریں. آپ نے سنا ہے کشمیر کے بارے میں گفتگو کوئی ریسنٹلی؟ وہ کبھی کبھی شوق آتا ہے, چھٹی وٹی کر لیتے ہیں ہم لوگ, وہ الگ بات ہے. کشمیر لینا ہے تم نے, تم لڑ کے لے لو گے. تم کیا باتیں کرو یار, تم کشمیر لے لو گے لڑ کے, یہ کہہ رہے ہو تم یہ کہہ رہے ہو کہ پاکستانی فوج جائے گی اور ٹینکوں پہ جا کے سری نگر فتح کر لے گی, یہ کہہ رہے تم؟ آر یو ان سینسز؟ 3 دفعہ تم یہ حرکتیں کر چکے ہو, کارگل میں بھی کر چکے ہو حرکت. تمہیں ابھی بھی عقل نہیں آئی؟ عقل ابھی بھی نہیں آئی؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد پاکستان انڈیا ڈسپیوٹ ختم ہو چکا ہے.
کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آرٹیکل 370 میں زیادتی ہوئی ہے۔ میں نے تمہارے پروگرام میں 2 پروگرام کیے ہیں جس پہ انڈین میرے خلاف گلے پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ آرٹیکل 370 میں زیادتی ہوئی ہے اور کشمیری خود فیصلہ کریں گے کہ انہیں انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا۔ ہم اس پہ پارٹی نہیں ہیں، ہم ان کی مورل سپورٹ کرتے تھے، کرتے رہیں گے مورل سپورٹ۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے تو کیا کرو، اس سے زیادہ کہ بم مارنا ہے، کیا کرو گے بتاؤ نا، اس سے زیادہ کیا؟ زیادہ کہا نا آپ نے، زیادہ کا ڈیفائن کرو زیادہ کو۔ سر وہ کشمیر پاکستان کی شہرہ گئے، پھر تو ہماری شہرہ کٹ گئی نا شہرہ، اگر شہرہ کٹ گئی تو پھر بن گئے، مگر شہرہ کب دوبارہ نہیں بن سکتی نا یار۔ آپ جو بات کر رہے ہو یہ illogical ہے نا۔ کیا میں آپ سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ کیا پاکستان ملیٹریلی کشمیر پہ قبضہ کر سکتا ہے؟ ایک انسان بن کے سوچو۔ اب انہوں نے ٹرین چلا دی ہے جموں سے سری نگر، ٹرین بانیہال پاس کے تھرو ٹرین جا رہی ہے۔ کین یو امیجن؟ تم کس دنیا میں بیٹھے ہو؟ ٹاٹا کمپنی کا پروفٹ پاکستان کے جی ڈی پی سے برابر ہو گیا ہے، ایک کمپنی کا، انڈین کمپنی کا، ایک ٹاٹا کمپنی کا پروفٹ پاکستان کے جی ڈی پی کے برابر ہے۔ آپ کشمیر آزاد کرانے چل پڑے ہو، کھانے کو روٹی نہیں ہے، کشمیر آزاد کرائیں گے؟ کیا باتیں کرو یار، کیوں آزاد کرائیں گے؟ کشمیری خود آزادی لیں گے اگر لے سکیں گے تو، نہیں لے سکیں گے تو نہیں لے سکیں گے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے جو کرنا تھا کر دیا۔ شہرک تھی نا تمہاری، کٹ گئی، ٹھیک ہے، اب شہرک کو دوبارہ جوڑ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اس سوال پر جو ہم نے بحث کی، اب اس کا حاصل میں کیا سمجھوں کہ کیا ہمیں اپنی فوجی طاقت کو بڑھانا چاہیے، کم رکھنا چاہیے، یا اس کو مینٹین رکھنا چاہیے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ پاکستان کی فوجی طاقت کا زیرو بیس بجٹنگ ہونی چاہیے۔ زیرو بیس مطلب؟ زیرو بیس مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے کیا ضرورت ہے آپ کو، اور وہ آپ ریئلسٹکلی کریں گے۔ اس بیس پہ نہیں کریں گے کہ میں نے کشمیر فتح کرنا ہے، آپ اس بیس پہ کریں گے مجھے کتنی فورس ڈیٹرنس کے لیے چاہیے۔ اچھا، اس کو زیرو بیس بجٹنگ بولتے ہیں۔ وہ کریں اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں اور آگے چلیں۔ صحیح۔ اچھا سر، ابھی ہم فوج کی بات کر رہے تھے اور آپ کی اسلام پر بھی کافی اسٹڈی آپ بتاتے رہتے ہیں، تو ویسے فوج کا اسلام میں کیا تصور ہے؟ اسلام میں چاروں خلفاء کے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں کبھی ریگولر آرمی نہیں تھی، ہر آدمی فوجی ہوتا تھا۔ جب جنگ ہوتی تھی تو جنگ میں لشکر بنایا جاتا تھا، وہ جنگ کرتا تھا، واپس آتے تھے، اپنا کام کرتے تھے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جنگ میں فوجی پیشہ نہیں تھا۔ اسی لیے جب جنگ خیبر ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو بنا دیتے تھے، کبھی کسی کو بنا دیتے تھے۔ جنگ خیبر ہوئی، کہا آج میں حضرت علی کو علم دوں گا، ٹھیک ہے، سپہ، اس پہ آ رہا ہوں یار، یہی تو میں، یہ تم نے لفظ سوال کیا نا، سپہ سالار نہیں، لشکر کا امیر، ٹھیک ہے، حضرت علی کو انہوں نے کہا خیبر میں آج علم دوں گا علی کو۔ اس کا مطلب ہے ہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ نیا امیر بناتے تھے اپنی فوج کے لیے۔ بولا آج ڈیسائیڈڈ نہیں تھا، کوئی پوزیشن نہیں تھی، آج فیصل بن گیا، کل کوئی اور بن گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں کوئی ریگولر سپہ سالار نہیں تھا۔ اور اسلام کے، اور یہ تم نے جو نیا لفظ ایجاد کیا ہے سپہ سالار، یہ اسلام میں نہیں ہوتا۔ سپہ سالار کی ریگولر پوسٹ کوئی اسلام میں ہے ہی نہیں، پوسٹ ہی نہیں ہے۔ اسلام میں لشکر ہوتا ہے اور ہر آدمی لشکر میں ہوتا ہے اور واپس آتا ہے، اپنا روزگار کرتا ہے۔ یہ اسلامی فوج کا تصور ہے۔ اس میں کوئی اگر 1 انچ کا بھی ڈسپیوٹ ہو، اور اسلام اس دن ختم ہو گیا، جب اسلامی مملکتوں نے فوج رکھ لی، جب اسلامی مملکتوں نے ریگولر فوج رکھ لی تو اسلام کی حقیقت ختم ہو گئی۔ کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ فوجیوں نے خلیفہ بنانے شروع کر دیے۔ دوبارہ سمجھاؤں میں؟ نہیں، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام میں ریگولر فوج کا تصور ہی نہیں ہے۔ کیا حضرت عمر کے زمانے میں کوئی فوج تھی؟ کوئی فوجی تھا کہ یہ آدمی فوجی ہے، یہ کوئی کام نہیں کرے گا، صرف فوجی ہے یہ؟ حضرت علی سپہ سالار تھے، کب ڈیموٹ ہو گئے، کب ڈی نوٹیفائی ہوئے، بتائیے مجھے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ پہلے اسلام میں فوج کے کانسیپٹ کو سمجھو۔ اسلام میں لشکر ہوتا ہے، لشکر اور فوج میں فرق ہوتا ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ لشکر نان ریگولر آرمی ہوتی ہے۔ دیکھیں آج سوئٹزرلینڈ میں ہر آدمی فوجی ہے نا، ہر ایک کے پاس فوجی تربیت ہے۔ کل جنگ ہوگی، ہم ایک لشکر بنائیں گے، جا کے حملہ کر دیں گے، یہ لشکر کہلاتا ہے۔
واپس آئے گا وہ اپنا کاروبار شروع کر دے گا. سمجھ آئی؟ اچھا. واپس آئے گا اپنا کاروبار شروع کر دے گا, پھر جب ضرورت پڑے گی پھر دوبارہ فوج میں چلا جائے گا. اسلام میں فوج کا تصور یہ ہے. سوئٹزرلینڈ میں آج بھی یہی ہے. سوئٹزرلینڈ میں آج بھی یہی ہے. سوئٹزرلینڈ میں کوئی آرمی نہیں ہے. سوئٹزرلینڈ میں کوئی ریگولر آرمی نہیں ہے, مگر ہر آدمی فوجی ہے. یہ اسلامک پیور اسلامک کانسیپٹ ہے. اچھا, مگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری آرمی آج سے ختم کرتے ہیں, مگر اگر آپ پیور اسلامک کانسیپٹ پہ جاتے ہیں تو اسلامک چاروں خلیفہ کے زمانے میں لشکر بنائے گئے, لشکروں نے جا کے فتح کی, واپس آئے, اپنا کام شروع کر دیا. کوئی کینٹونمنٹ اس شکل میں نہیں بنایا گیا جس شکل میں آج آپ نے بنایا ہوا ہے. یہ جو آپ کی یہ جو آیا ہے, یہ جو آج آپ کی فوج ہے, یہ رائل انڈین آرمی کا کنٹینیوشن ہے. یہ جو آپ کو فوج نظر آ رہی ہے یہ رائل انڈین آرمی کا کنٹینیوشن ہے. ان کی فوج تھی, انہوں نے یہ فوج بنائی تھی, سیکنڈ ورلڈ وار لڑی, تھرڈ ورلڈ وار لڑی, انہوں نے لڑی. اسلام میں تو یہ مسئلہ ہے کہ جب فوج بن گئی تو وہی مسئلہ پیدا ہوا جو آج پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے. سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب فوج بن گئی, ایک طرف آ گئی امت, ایک طرف آ گئی فوج. اب خلیفہ فوج بنائے گی یا امت بنائے گی؟ اور جب امت میں خلیفہ بنانے شروع کر دیے فوج نے تو اسلام کی تاریخ دردناک ہو گئی. سمجھ آئی کیا کہہ رہا ہوں میں آپ کو؟ یہ بہت میں نے مختلف بات کی, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں. اسلام کی تاریخ میں جب تک امت خلیفہ بناتی رہی, جب تک اسلام کی تاریخ میں کوئی پرابلم نہیں آئی. جب اسلام کی تاریخ میں امت خلیفہ بنانا ختم ہو گئی اور ایک آرمی بن گئی جس نے جا کر آرمی نے جا کے ٹیک اوور کر کے خلیفہ بنا دیے تو ختم ہوگی بات. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کبھی بھی رولر فوج نہیں بناتی, اور فوج اسلام میں اس شکل میں ہوتی نہیں ہے. مگر یہ جو آج آپ کے پاس پاکستانی آرمی ہے یا امریکن آرمی ہے یا انڈین آرمی ہے یا چائنیز آرمی ہے, یہ ریگولر فورسز ہیں, ان کی ضرورت ہے. کیونکہ اب ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ ایک آدمی بارڈر پہ سیکورٹی کرے, کراچی میں رہے اور بارڈر پہ جا کے سیکورٹی کرے, تو ہمیں ریگولر آرمی کی ضرورت ہے. تو یہ واپس اس کو کلیریفائی کر دوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فوج کا انسٹیٹیوشن غلط ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ملا حضرات ہیں, جو مولوی حضرات ہیں, یہ سب جو لوگ ہیں, ان کے اندر تو یہ اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اسلام میں سلسلہ کیا ہے فوج کا. سپہ سالار کی ٹرم جو آپ نے بنائی ہے, یہ اسلام میں ریگولر سپہ سالار کبھی نہیں رہا. اسلام میں لشکر بنتا تھا, اس کا ایک امیر ہوتا تھا, لشکر واپس آیا ختم ہو گیا, ایک لشکر بنا, لشکر واپس آیا ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, لشکر بنتے تھے. یہ اسلام کی تاریخ یہ ہے. مگر ہم تو اسلام تو آپ ٹھیکیدار تو آپ ہو, ہم نے تو کبھی دعویٰ نہیں کیا. ٹھیکیداری تو آپ نے پکڑی ہوئی ہے نا, تو آپ چلاؤ. اچھا سر, یہ بتائیں کہ رمضان آ رہا ہے ابھی, تو رمضان میں آپ روزہ کیسے رکھیں گے جب تک ہمارے مولانا صاحب کیا جی جب تک ہمارے مولانا صاحب اعلان نہیں کریں گے؟ آپ تو ان کو مطلب خوش نہیں ہیں ان سے, ان کو نہیں مانتے, تو پھر آپ روزہ کیسے رکھیں گے؟ کیونکہ چاند نظر آیا نہیں آیا اس کا اعلان تو یہی کرتے ہیں. دیکھیے مجبوری ہے نا کہ 3 کاموں کے لیے نا مولانا صاحب کو ضرورت پڑتی ہے انسان کو. ایک میت کی نماز, ایک چاند اور ایک نکاح. تو یہ 3 تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, دل سے تو نہیں مانتے مگر کرنا پڑتا ہے. چاند مولانا کو اپنی مانتے, مطلب جو جہاں تک چاند کا سوال ہے, چاند دیکھنے نہیں دیکھنے کا سوال ہے, اس پہ میرے اپنے ویوز ہیں اس کے اوپر کہ یہ کیا کانسیپٹ ہے. مگر جو ہمارے جہاں تک اہل تشیع کا سلسلہ ہے, ہم لوگ اس پہ ہمارا یہ ویو ہے کہ آپ کو نیکڈ آئی سے چاند دیکھنا ہے, آپ دوربین سے چاند نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, نیکڈ آئی سے اگر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں. اور ہمارا یہ بھی ویو ہے کہ اگر آپ کے ایسٹ میں چاند ہو گیا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کے چاند ماننا پڑے گا آپ کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ انڈیا میں چاند ہو جائے پاکستان میں نہیں ہو, پاسبل ہی نہیں ہے, لاجیکلی پاسبل نہیں ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مکے سے ملانے کی, مکہ ویسٹ میں ہے, ہماری کوشش ہے کہ مکے سے ملا لیں. ٹھیک ہے, تو مگر ہمیں ایسٹ کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. تو یہ ایک الگ سلسلہ ہے. مگر یہ تو ایوب خان نے بنائی تھی, رویت لال کمیٹی بنائی تھی, یہ قائد اعظم کے زمانے سے چل رہی ہے. یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ مولویوں کو ذرا اسٹیٹس مل جائے, کیونکہ ان کو معاشرے میں کوئی عزت نہیں ملتی تھی. تو انہوں نے کہا یار چلو ایک پوسٹ یہ والی دے دیں, چلو رویت لال کمیٹی کا صدر بنا دیں, کوئی گاڑی واڑی مل جاتی ہے, کوئی تھوڑا سا عزت مل جاتی. تو اس لیے باقی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ہمارے لیے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ چاند ہم جو ہوگا وہ کوشش کرتے ہیں
کوشش کر رہے ہیں کہ ہم خود دیکھ کے روزہ رکھیں، اور یہ ہے. باقی جو ہوگا وہ روزہ اس نے قرآن مجید کے تحت فرض کیا ہے، اور قرآن مجید میں صرف 2 آیتیں ہیں روزے کے بارے میں، بلکہ کم از کم 100 سے زیادہ آیتیں ہیں سچ بولنے کے بارے میں. تو مسلمان روزے کے بارے میں بڑے پکے ہیں، سچ بولنے کے بارے میں بالکل ہاتھ کھولا رکھا ہوا ہے. صرف 2 آیتیں ہیں قرآن مجید میں روزے کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور 100 سے زیادہ آیتیں ہیں سچ بولنے کے بارے میں. کونوا مع الصادقین، اس پہ کوئی کام نہیں کرتا. ٹھیک ہے، چلیں اس بات کی خوشی ہوئی کم از کم ایک معاملے میں تو آپ ان کی سنتے ہیں، چاند کے معاملے میں. چاند کے معاملے نہیں، چاند کے معاملے میں میں کہہ رہا ہوں میں کوشش کروں گا خود دیکھ لوں. اچھا. اور احادیث میں یہ ہے کہ اگر سارا محلہ یہ کہہ رہا ہے چاند ہو گیا تو ایکسیپٹ کر لو. آپ احادیث کو پڑھیں، 2 چیزیں ہیں اس کے اندر، ایک چاند دیکھنا اور ایک مجمع عام میں اعلان ہونا کہ چاند دیکھ لیا گیا. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ہاں، تو اگر میں دیکھوں گا، اگر سارے ٹی وی والے کہہ رہے ہیں تو میں رکھ لوں گا، ٹھیک ہے، اس لیے میں رکھ لوں گا، اس لیے باقی تو مسئلہ کوئی نہیں ہے. مگر اس مسئلے کو بھی ہم نے خراب ہی کر دیا نا یار، ہر چیز کو خراب ہی کیا ہوا نا. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ عید کریں، ویسٹ کے ساتھ عید نہیں ہو سکتی. ویسٹ میں ہے سعودی عربیہ، ایسٹ میں نہیں ہے. مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. جی ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے سر، چلے سر، بہت شکریہ، آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ بھی ملاقات ہوگی آپ سے. بہت شکریہ.